کیونکہ ظاہر ہے کہ جس قدر دنیا میں گناہ پیدا ہوئے ہیں ان کی یہی وجہ ہے کہ جس قدر انسان کو دنیا کی لذات اور دنیا کی عزت اور دنیا کے مال و متاع پر یقین ہے، یہ یقین آخرت پر نہیں ہے۔ اور جیسا کہ وہ ایک ایسے صندوق پر توکل کر سکتا ہے جو قیمتی جواہرات اور خالص سونے سے بھرا ہوا ہے اور اس کے قبضے میں ہے، ایسا وہ خدا پر توکل نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ دنیا کی گورنمنٹ اور دنیا کے حکام سے لوگ ڈرتے ہیں اور مداہنہ سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس کا کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے کہ دنیا کے پیش افتادہ اسباب اور وسائل ان کی نظر میں ایسے یقینی ہے کہ دینی عقائد ان کے آگے کچھ بھی چیز نہیں۔ اب اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ نجات بجز حق الیقین کے ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یعنی کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ تو بغیر یقین کامل کے کیوں کر نجات ہو؟ اور اگر ایک مذہب کی پابندی سے نجات نہیں تو اس مذہب سے حاصل کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تو یقین کے چشمے جاری تھے اور وہ خدائی نشانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور انہی نشانوں کے ذریعے سے خدا کے کلام پر انہیں یقین ہو گیا تھا، اس لیے ان کی زندگی نہایت پاک ہو گئی تھی۔ لیکن بعد میں جب وہ زمانہ جاتا رہا اور اس زمانہ پر 100 سال گزر گئے تو پھر ذریعہ یقین کا کون سا تھا؟ سچ ہے کہ قرآن شریف ان کے پاس تھا، اور قرآن شریف اس ذوالفقار تلوار کی مانند ہے جس کے دو طرف دھاریں ہیں، ایک طرف کی دھار مومنوں کی اندرونی غلاظت کو کاٹتی ہے اور دوسری طرف کی دھار دشمنوں کا کام تمام کرتی ہے، مگر پھر بھی وہ تلوار اس کام کے لیے ایک بہادر کے دست و بازو کی محتاج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ بس قرآن سے جو تزکیہ حاصل ہوتا ہے اس کو اکیلا بیان نہیں کیا بلکہ وہ نبی کی صفت میں داخل کر کے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام یوں ہی آسمان سے کبھی نازل نہیں ہوا، بلکہ اس تلوار کو چلانے والا بہادر ہمیشہ ساتھ آیا ہے جو اس تلوار کا اصل جوہر شناس ہے۔ لہذا قرآن شریف پر سچا اور تازہ یقین دلانے کے لیے اور اس کے جوہر دکھلانے کے لیے اور اس کے ذریعے سے تمام حجت کرنے کے لیے ایک بہادر کے دست و بازو کی ہمیشہ حاجت ہوتی رہتی ہے، اور آخری زمانہ میں یہ حاجت سب سے زیادہ پیش آئی کیونکہ دجالی زمانہ ہے اور زمین و آسمان کی باہمی لڑائی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا، تو ہر ایک طالب حق کے لیے ضروری ہوا کہ اسی جہان میں آنکھوں کا نور تلاش کرے اور اس زندہ مذہب کا طالب ہو جس میں زندہ خدا کے انوار نمایاں ہوں۔ وہ مذہب مردار ہے جس میں ہمیشہ کے لیے یقینی وحی کا سلسلہ جاری نہیں، کیونکہ وہ انسانوں پر یقین کی راہ بند کرتا ہے اور ان کو قصوں کہانیوں پر چھوڑتا ہے اور ان کو خدا سے نو امید کرتا اور تاریکی میں ڈالتا ہے۔ اور کیوں کر کوئی مذہب خدا نما ہو سکتا اور کیوں کر گناہوں سے چھڑا سکتا ہے جب تک کوئی یقین کا ذریعہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اور جب تک سورج نہ چڑھے کیوں کر دن چڑھ سکتا ہے۔ اور اس دنیا میں سچا مذہب وہی ہے جو بذریعہ زندہ نشانوں کے یقین کی راہ دکھلاتا ہے۔ باقی لوگ اسی زندگی میں دوزخ میں گرے ہوئے ہیں، ولا بتاؤ کہ زن بھی کوئی چیز ہے جس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہے یا غلط۔ یاد رکھو کہ گناہ سے پاک ہونا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، فرشتوں کی زندگی بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، دنیا کی بے جا عیاشیوں کو ترک کرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، ایک پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لینا اور خدا کی طرف ایک خارق عادت کشی سے کھینچے جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، زمین کو چھوڑنا اور آسمان پر چڑھ جانا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، خدا سے پورے طور پر ڈرنا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں، تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مارنا اور اپنے عمل کو ریاکاری کی ملونی سے پاک کر دینا بجز یقین کے کبھی ممکن نہیں۔ ایسا ہی دنیا کی دولت اور حشمت پر اس کی کیمیا پر لعنت بھیجنا اور بادشاہوں کے قرب سے بے پرواہ ہو جانا اور صرف خدا کو اپنا ایک خزانہ سمجھنا بجز یقین کے ہرگز ممکن نہیں۔ اب بتلاؤ اے مسلمان کہلانے والوں کہ ظلمات شک سے نور یقین کی طرف تم کیوں کر پہنچ سکتے ہو؟ یقین کا ذریعہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور کا مصداق ہے۔ سو چونکہ عہد نبوت پر 1300 برس گزر گئے اور تم نے وہ زمانہ نہیں پایا جبکہ سدھا نشانوں اور چمکتے ہوئے نوروں کے ساتھ قرآن اترتا تھا، اور وہ زمانہ پایا جس میں خدا کی کتاب
اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ہزارہا اعتراض عیسائی اور دہریہ اور آریہ وغیرہ کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس حدود لکھے ہوئے چند ورقوں کے جن کی اعجازی طاقت سے تمہیں خبر نہیں اور کوئی ثبوت نہیں، اور جو معجزات پیش کرتے ہو وہ محض قصوں کے رنگ میں ہیں، تو اب بتلاؤ کہ تم کس راہ سے اپنے تئیں یقین کے بلند مینار تک پہنچا سکتے ہو، اور کس طریق سے دشمن کو بتلا سکتے ہو کہ تمہارے پاس خدا پر یقین لانے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو دشمن کے پاس نہیں، وہ انصاف کر کے تمہارے مذہب کا طالب ہو جائے۔ اس حرکت سے ایک عقل مند کو کیا فائدہ کہ ایک گوبر کو چھوڑ دے اور دوسرے گوبر کو کھا لے؟ سچائی کو ہر یک صحیح دل لینے کو تیار ہے، بشرطے کہ سچائی اپنے نور کو ثابت کر کے دکھلا دے۔ جس اسلام کو آج یہ مخالف مولوی اور ان کا گروہ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ صرف پوسٹ ہے، نماز اور محض افسانہ ہے۔ پھر کوئی کیوں کر اس کو قبول کرے؟ اور جس بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اگر وہی بیماری اس دوسرے مذہب میں بھی ہے تو اس تبدیلی سے بھی کیا فائدہ؟ یہ تو برہمو بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک خدا کے قائل ہیں، مگر خدا کا قائل وہی ہے جس کی یقین کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور وہی گناہ سے بچ سکتا ہے کہ جو یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھتا ہے۔ باقی سب کس سے جھوٹ ہے اور سب کفار باطل ہے، تو وہی زندہ خدا اس آخری زمانہ میں اپنے تئیں پیش کرتا ہے تا لوگ ایمان لائے اور ہلاک نہ ہو۔ قرآن شریف خدا کا کلام تو ہے، بلکہ سب سے بڑا کلام، مگر وہ تم سے بہت دور ہے، تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ اب وہ تمہارے ہاتھ میں ایسا ہی ہے جیسا کہ توریت یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اسی وجہ سے اگر تم انصاف کرو تو گواہی دے سکتے ہو کہ باعث اس کے کہ اس پاک کلام کے یقینی انوار تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، تم مجھ سے باطنی تقدس کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر واقعات خارجیہ کی شہادت کچھ چیز ہے تو تم انصافاً آپ ہی شہادت دے سکتے ہو کہ اس موجودہ زمانہ میں تمہاری کیا حالتیں ہیں۔ سچ کہو کہ کیا تم گناہوں سے اور تمام ان حرکات سے جو تقوی کے برخلاف ہے ایسے ڈرتے ہو جیسا کہ ایک زہر حلال استعمال سے انسان ڈرتا ہے؟ سچ کہو کہ کیا تم اس تقوی پر قائم ہو جس تقوی کے لیے قرآن شریف میں ہدایت کی گئی تھی؟ سچ کہو کہ وہ آثار جو سچے یقین کے بعد ظاہر ہوتے ہیں وہ تم میں ظاہر ہیں۔ تم اس وقت جھوٹ نہ بولو اور بالکل سچ کہو۔ کیا وہ محبت جو خدا سے کرنی چاہیے اور وہ صدق و ثواب جو اس کی راہ میں دکھلانا چاہیے وہ تم میں موجود ہے؟ تم خدا عز و جل کی قسم کھا کر کہو کہ اس مردار دنیا کو جس صفائی سے ترک کرنا چاہیے کیا تم اسی صفائی سے ترک کر چکے ہو؟ اور جس اخلاص اور توحید اور تفرید سے خدا واحد لا شریک کی طرف دوڑنا چاہیے کیا تم اسی اخلاص سے اس کی راہ میں دوڑ رہے ہو؟ ریاکاری سے بات مت کرو اور لاف جنی سے لوگوں کو خوش کرنا مت چاہو کہ وہ خدا در حقیقت موجود ہے جو تمہارے ہر ایک قول اور فعل کو دیکھ رہا ہے۔ تم بات کرتے وقت اس قادر کا خیال کر لو جس کا غضب کھا جانے والی آگ ہے، وہ جھوٹی شیخیوں کو ایک دم جہنم کا ہضم کر سکتا ہے۔ تو تم سچ سچ کہو کہ تمہارے قدم دنیا کی خواہشوں یا دنیا کی آبروؤں یا دنیا کے مال و متاع میں پھنسے ہوئے ہیں یا نہیں۔ بس اگر تمہیں خدا پر یقین حاصل ہوتا تو تم اس زہر کو ہرگز نہ کھاتے، اور قریب تھا کہ دنیا اس زہر سے مر جاتی اگر خدا یہ آسمانی سلسلہ اپنے ہاتھ سے قائم نہ کرتا۔ اور اگر تم چالاکی سے کہو کہ ہم ایسے ہی ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا اور ہم میں گناہ کی کوئی تاریکی نہیں اور پورے یقین کے انجن سے ہم کھینچے جا رہے ہیں، تم نے جھوٹ بولا ہے اور آسمان اور زمین کے بنانے والے پر تہمت لگائی ہے۔ اس لیے قبل اس کے جو تم مرو خدا کی لعنت تمہاری پردہ دری کرے گی۔ یقین اپنے نوروں کے سمیت آتا ہے، کوئی آسمان تک نہیں پہنچا سکتا مگر وہی جو آسمان سے آتا ہے۔ اگر تم جانتے کہ خدا کا تازہ بتازہ اور یقینی اور قطعی کلام تمہاری بیماریوں کا علاج ہے تم اس سے انکار نہ کرتے جو عین صدی کے سر پر تمہارے لیے آیا۔ اے غافلو، یقین کے بغیر کوئی عمل آسمان پر جا نہیں سکتا، اور اندرونی کدورتیں اور دل کی مہلک بیماریاں بغیر یقین کے دور نہیں ہو سکتی۔ جس اسلام پر تم فخر کرتے ہو یہ رسم اسلام ہے نہ حقیقت اسلام۔ حقیقی اسلام سے شکل بدل جاتی ہے اور دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اور سفلی زندگی مر جاتی ہے اور ایک اور زندگی پیدا ہوتی ہے اس کو تم نہیں جانتی۔ یہ سب کچھ یقین کے بعد آتا ہے، اور یقین اس یقینی کلام کے بعد جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ خدا کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے نہ کسی اور ذریعے سے۔ تم میں سے کون ہے جو اپنے ہم کلام کو شناخت نہیں کر سکتا؟ بس اسی طرح مکالمات کی حالت میں معرفت میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ بندہ کا دعا کرنا
اور خدا تعالیٰ کا لطف اور رحم سے اس دعا کا جواب دینا، نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ، بلکہ بعض موقع پر 20 دفعہ یا 30 دفعہ یا 50 دفعہ یا قریباً تمام رات یا قریباً تمام دن، اسی طرح ہر یک دعا کا جواب پانا، اور جواب بھی فصیح تقریر میں، اور بعض دفعہ مختلف زبانوں میں، اور بعض دفعہ ایسی زبانوں میں جن کا علم بھی نہیں، اور پھر اس کے ساتھ نشانوں کی بارش اور معجزات اور تائیدوں کا سلسلہ۔ کیا یہ ایسا عمل ہے کہ اس قدر مسلسل مکالمات اور مخاطبات اور آیات بینات کے بعد پھر خدا کے کلام میں شک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اسی عالم میں اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اور دونوں عالم اس کے لیے بلا تفاوت یکساں ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح نورہ کے استعمال سے ایک دفعہ بال گر جاتے ہیں، ایسا ہی اس نور کے نزول جلال سے وحشیانہ زندگی کے بال جو جرائم اور معاصی سے مراد ہے کالعدم ہو جاتے ہیں، اور انسان مردوں سے بیدار ہو کر اس دل آرام زندہ کا عاشق ہو جاتا ہے جس کو دنیا نہیں جانتی۔ اور جیسا کہ تم دنیا کی چیزوں سے بے صبر ہو، ویسا ہی وہ خدا کی دوری پر صبر نہیں کر سکتا۔ غرض تمام برکات اور یقین کی کنجی وہ کلام قطعی اور یقینی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر نازل ہوتا ہے۔ جب خدا ذوالجلال کسی اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اپنا کلام اس پر نازل کرتا ہے، اور اپنے مکالمات کا اس کو شخص بخشتا ہے، اور اپنے خارق عادت نشانوں سے اس کو تسلی دیتا ہے، اور ہر ایک پہلو سے اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس کا کلام ہے۔ تب وہ کلام قائم مقام دیدار کا ہو جاتا ہے۔ اس روز انسان سمجھتا ہے کہ خدا ہے، کیونکہ ان الموجود کی آواز سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کلام سے پہلے اگر انسان کا خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہوتا ہے تو بس اسی قدر کہ وہ مصنوعات پر نظر کر کے یہ خیال کر لیتا ہے کہ اس ترکیب محکم ابلغ کا کوئی سانع ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ در حقیقت وہ سانع موجود بھی ہے، یہ مرتبہ ہرگز بجز مکالمات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور گندی زندگی جو تحت الثری کی طرف ہر لمحہ کھینچ رہی ہے وہ ہرگز دور نہیں ہوتی۔ اسی جگہ سے عیسائیوں کے خیال کا بھی باطل ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ابن مریم کی خودکشی نے ان کو نجات دے دی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ تنگ و تاریک دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ محجوبیت اور شکوک اور شبہات اور گناہ کا دوزخ ہے۔ پھر نجات کہاں ہے؟ نجات کا سرچشمہ یقین سے شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین دیا جائے کہ اس کا خدا در حقیقت موجود ہے، جو مجرم اور سرکش کو بے سزا نہیں چھوڑتا اور رجوع کرنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہی یقین تمام گناہوں کا علاج ہے، وجود اس کے دنیا میں نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی خون ہے جو گناہ سے بچاوے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہر یک جگہ تمہیں یقین ہی نہ کردنی باتوں سے روک دیتا ہے؟ تم آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے کہ وہ مجھے جلا دے گی، تم شیر کے آگے اپنے تئیں کھڑا نہیں کرتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے کھا لے گا، تم کوئی زہر نہیں کھاتے کیونکہ تم یقین رکھتے ہو کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گی۔ بس اس میں کیا شک ہے کہ بے شمار تجارت سے تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ جس جگہ تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ فعل یا یہ حرکت بلا شبہ مجھے ہلاکت تک پہنچائے گی، تم فی الفور اس سے رک جاتے ہو، اور پھر وہ گناہ تم سے سرزد نہیں ہوتا۔ پھر خدا تعالیٰ کے مقابل پر تم کیوں اس ثابت شدہ فلسفے سے کام نہیں لیتے؟ کیا تجربہ نے اب تک گواہی نہیں دی کہ بجز یقین کے انسان گناہ سے رک نہیں سکتا؟ ایک بکری یقین کی حالت میں اس مرغزار میں چر نہیں سکتی جس میں شیر سامنے کھڑا ہے، بس جبکہ یقین لا یعقل حیوانات پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اور تم تو انسان ہو، اگر کسی دل میں خدا کی ہستی اور اس کی ہیبت اور عظمت اور جبروت کا یقین ہے تو وہ یقین ضرور اسے گناہ سے بچا لے گا، اور اگر وہ نہیں بچ سکا تو اسے یقین نہیں۔ کیا خدا پر یقین لانا اس یقین سے کم تر ہے کہ جو شیر اور سانپ اور زہر کے وجود کا یقین ہوتا ہے؟ کاش میں کس طف کے ساتھ اس کی منادی کروں کہ گناہ سے چھڑانا یقین کا کام ہے، جھوٹی فقیری اور مشیقت سے توبہ کرانا یقین کا کام ہے، خدا کو دکھلانا یقین کا کام ہے۔ وہ مذہب کچھ بھی نہیں اور گندا ہے اور مردار ہے اور ناپاک ہے اور جہنمی ہے اور خود جہنم ہے، یہ یقین کے چشمہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ زندگی کا چشمہ یقین سے ہی نکلتا ہے، اور وہ پر جو آسمان کی طرف اڑاتے ہیں وہ یقین ہی ہے۔ کوشش کرو کہ اس خدا کو تم دیکھ لو جس کی طرف تم نے جانا ہے، اور وہ مرکب یقین ہے جو تمہیں خدا تک پہنچائے گا۔ کس قدر اس کی تیز رفتار ہے کہ وہ روشنی جو سورج سے آتی ہے زمین پر پھیلتی ہے، وہ بھی اس کی سرعت رفتار کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے پاکیزگی کے ڈھونڈنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ پاک دل بن کر زمین پر چلو اور فرشتے تم سے مسافہ کریں تو تم یقین کی راہوں کو ڈھونڈو، اور اگر تمہیں اس منزل تک کبھی رسائی نہیں تو اس شخص کا دامن پکڑو جس نے یقین کی آنکھ سے
اپنے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ اور یہ کہ کیوں کر یقین کی آنکھ سے خدا کو دیکھا جاوے، اس کا جواب کوئی مجھ سے سنے یا نہ سنے، مگر میں یہی کہوں گا کہ اس یقین کے حاصل کرنے کا ذریعہ خدا کا زندہ کلام ہے، جو زندہ نشان اپنے اندر اور ساتھ رکھتا ہے۔ جب وہ آسمان پر سے اترتا ہے تو نئے سرے مردوں کو قبروں میں سے نکالتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ باوجود آنکھوں کے بینا ہونے کے تم آسمانی آفتاب کے محتاج ہو۔ اسی طرح خدا شناسی کی بینائی محض اپنی اٹکلوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، وہ بھی ایک آفتاب کی محتاج ہے، اور وہ آفتاب بھی آسمان پر سے اپنی روشنی زمین پر نازل کرتا ہے، یعنی خدا کا کلام۔ کوئی معرفت خدا کے کلام کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ خدا کا کلام بندہ اور خدا میں ایک دلالہ ہے، وہ اترتا ہے اور خدا کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس پر وہ اپنے پورے کرشمہ اور پوری تجلی اور پوری خدائی عظمت اور قدرت اور برہنہ کرشمہ کے ساتھ اترتا ہے، اس کو وہ آسمان پر لے جاتا ہے، اور اس خدا تک پہنچنے کے لیے بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے اور کوئی سبیل نہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 475 فارسی حصہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں، کئے شوی عاشق رخ یاری، تا نہ بر دل رخش کند کاری، ہم چنین ز آن لبی دو گفتاری، آن کند کارہا کے دیداری، لاجرم عشق دلبر خوشخو، خیزت از گفتگو چون دیدن رو، گفتگو را کشش بود بسیار، بی سخن کم اثر کند دیدار، ہر کے ذوق کلام یافتے است، راز ان رہے تمام یافتے است، زیر لب گفتگو جانانی، زندگی بخشدت بیک آنی، دوزخی کز عذاب پرچون خم، اصل آن ہست لا یکلمہم، دل نہ گردد صفا نہ خیزد بیم، تا چو موسیٰ نمی شوی تو کلیم، ہست داروئے دل کلام خدا، کئے شوی مست جز بجام خدا، تا نہ او گفت خود انل موجود، عقدہ ہستیش کسی نہ گشود، تا نہ شد مشلی ز غیب پدید، از شب تار جہل کس نہ رہید، تا نہ خود را نمود خود دادار، کس نہ دانست کوئے آن دلدار، تا نہ خود از سخن یقین بخشید، کس ز زندان ریب و شک نہ رہید، ہرچہ باشد ز زہد و صدق و سداد، بی یقین سست باشدش بنیاد، گر یقین نیست بر خدای یگاں، از محالات قوت ایمان، بی یقین دین و کیش بیہودے است، بی یقین ہیچ دل نہ آسودے است، بی یقین و تجلیات یقین، کس نہ رستے ز دام دیو لئیں، بی یقین از گنے نہ رست کسی، دانم احوال شیخ و شاب بسی، آن خدائی کے ذات اوست نہاں، دور تر از دو چشم عالمیاں، بر وجودش یقین چساں آید، گر نظر نیست گفتگو باید، زین سبب ہست حاجت گفتار، گر میسر نمی شود دیدار، بی کلام و شہادت آیات، کئے یقین می شود کہ ہست آن ذات، بی یقین کئی ہمیں شود دل پاک، مرتے چون سر بر آرد از تہ خاک، گر یقین نیست نیز ایمان نیست، زہد و صدق و ثبات و عرفان نیست، جو یقین مشکل از صدق و ثبات، سخت دشوار ترک منہیات، زین سبب خلق شد چون مرداری، سر تہی گشت از سر یاری، روز و شب کاروبار فسق و فجور، حاصل عمر کفر و کبر و غرور،
دین و مذہب رائے عام باشد، کز یقین سوئی حق کشاں باشد، انچے دینی کہ می کشد ہر آن، سوئی شیطاں و سیرت شیطاں، از ریا عیب خویش می پوشند، ہر دم از حرص و آز می جوشند، چون یقین نیست بر خدای وحید، لاجرم نفس شد خبیث و پلید، نفس دوں تا نہ بیند انوار، کی شود سرد خواہش مردار، ہست واللہ کلام ربانی، از خدا اعلی خدا دانی، اژدہائی دماغ کے نفسش نام، بی کلام خدا نہ گردد رام، این فسو است بہر ان ماری، کس لب یار یک دو گفتاری، واہ چه دارد اثر کلام خدا، دیو بگریزد از پیام خدا، دزد را کار هست با شب تار، چون سحر شد گریزد آن غدار، همچو قول خدا کدام سحر، کہ رود تیرگی ازو یکسر، ہر کے این در برو خدا بکشاد، بی توقف خدایش آمد یاد، آنچنا دور شد ز خبث و فساد، کہ نہ ماندے اثر ز استعداد، وہاں کہ در عمر خود نہ دید آنور، کور ماند و ز نور حق محجور، کس نہ یابد از آن یگاں اسرار، جز سعیدی کہ یابد آن گفتار، ہر کہ ان مہر بر سر او تافت، ذوق مہر خدا ہماں کس یافت، ہیچ دانی کلام رحمان چیست، و آن کہ آن خور بیافت آن ماہ کیست، آن کلامش کے نور ہا دارد، شک و ریب از قلوب بردارد، نور در ذات خویش و نور دہد، رگے ہر شک و ہر گماں ببرد، دل کے باشد گرفتہ اوہام، یابد از وی سکینت و آرام، ہمچو میخی کے ہست فولادی، در دل آید فزایدت شادی، زو رہد عادت فساد و شقاق، چارئی زہر نفس چون تریاق، کارہا می کند با انسانی، ہمچو باد صبا بابستانی، می کشاید دو چشم انسان را، می نماید جمال رحمان را، در وحی خدا چون گردد باز، بسته گردد بر آدمی در آز، یک کشش کار می کند به درون، در دل آید فرو رخ بیچون، زان کشش دل ہمی شود بیدار، متنفر ز غیر و طالب یار، رو ز ہر حرص و آز تابندے، سوی یار ازل شتابندے، میوے از روضہ فنا خوردے، و از خود و آرزو خود مردے، سیل عشقش ز جائی خود بردے، رخت در جای دیگر آوردے، پاک و طیب بے چشم بی چونی، پیش کوراں خبیث و ملعونی، از یقین پر چون شیشہ عطار، لاابالی ز لعنت اغیار، دست غیبی کشیدے دامن دل، برکشیدے دو دست یار ز گل، پاک دل پاک جان و پاک ضمیر، دور تر از مقاید و تزویر، آن چنان عشق تیز مرکب راند، کہ از آن مشت خاک هیچ نہ ماند، کشتہ دلبر و دل آرامی، رست یکسر ز ننگ و از نامی،
پرز عشق و تہی زہر آزی، کس سے کوتاہ کرد آوازی، آن ندائے یقین کے گوش شنید، کرد کارو ز غیر حق بے برید، رفت بیرون ز حلقہ اغیار، دل بریدے ز غیر آن دلدار، پاک گشتے ز لوث ہستی خیش، رستے از بند خود پرستی خیش، آن چنان یار درک مند انداخت، کہ نہ داند بے دیگری پرداخت، قدم خود زدے براہ عدم، گم بیادش ز فرق تاب قدم، ذکر دلبر غذائے او گشتے، ہمیں دلبر برائے او گشتے، سوختے ہر غرض بجز دلدار، دوختے چشم دل ز غیر نگار، دل و جاں بر رخی فدا کر دے، وصل او اصل مدعا کر دے، مردے و خویشتن فنا کر دے، عشق جوشید و کارہا کر دے، از خودی ہائی خود فتاد جدا، سیل پر زور بود برد از جا، تن چون فرسود دل ستاں آمد، دل چون از دست رفت جاں آمد، عشق دلبر بروی او بارید، ابر رحمت بے کوئی او بارید، از یقینی کہ شد ز گفتاری، در دل او برست گلزاری، ہر ظہوری یکی سبب دارد، داند آنکو بے دل طلب دارد، پس چنین شورش محبت یار، کہ بشوید ہم از خودی آثار، این میسر نمی شود ز نہار، جو سخن ہائے دلبر و دلدار، عشق کو رو نمایت از دیدار، نیز گاہ گاہ بخیزت از گفتار، بالخصوص آ سخن کے از دلدار، خاصیت دارد اندرین اسرار، کشتہ او نہ یک نہ دو نہ ہزار، ان قتیلان او برون ز شمار، ہر زمانی قتیل تازے بخواست، غازی روی او دم شہداست، این سعادت چون بود قسمت ما، رفتے رفتے رسید نوبت ما، کربلائیست سیر ہر آنم، صد حسین است در گریبانم، آدمم نیز احمد مختار، در برم جامع ہمیں ابرار، کارہائی کہہ کرد بمن یار، برتر آن دفتر است از اظہار، آنچ داد است ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام، دل من برد و الفت خود داد، خود مرا شد بے وحی خود استاد، وحی او را عجب اثر دیدم، روی آن مہر ز آن قمر دیدم، دیدم از خلق رنج و مکروہات، و آن چه چیز است پیش این لذات، دیدم از ہجر خلق جلوہ یار، کار دیگر بر آمد از یک کار، آنچ من بشنوم ز وحی خدا، بخدا پاک دامنش ز خطا، همچو قرآن منزه اش دانم، از خطاها ہمی است ایمانم، من خدا را بدو شناخته ام، دل بدین آتشش گداخته ام، با خدا هست این کلام مجید، از دهان خدایی پاک و وحید، آنچه بر من عیان شد از دادار، آفتابی است با 200 انوار، این خداییست رب اربابم، به که رو آرم ازو تابم، انبیاء گرچه بوده اند بسی، من به عرفان نہ کمترم ز کسی، وارث مصطفیٰ شدم به یقین،
شدے رنگیں بے رنگے یار حسین یقینی کہ بود ایسرا بر کلامی کے شد برو الکا یقین کلیم بر تورات یقین ہائی سید السادات کم نیم ز ہمیں بروئے یقین ہر کے گوید دروغ ہست لئیں لیک آئینے ز رب غنی از پئی صورت ماہ مدنی ہرچے یار بر دل من ریخت نہ شیاطیں بدو نہ نفس آمیخت خالص آمد کلام دادار زیں سبب شد دلم پر از انوار ہستاں وہی تیرے سختنی کہ نبودست بر یقین مبنی لیکن وہی بالیقین ز خداست ہمیں کارم ازاں یقین شدے راست آمدم زماں کہ باد خزاں کرد یکسر ریاض دین ویراں در مشائخ نہ ماند جز تزویر عالماں ہم نشستے ہم چوں زریر عاشق زر شدن و دولت و جاہ دل تہی از محبت شاہ اندرین روزہائی چون شب تار قوم را دید حق بحالت زار پس مرا از جہانیاں بگزید در دلم روح پاک خیش دمید در دل من ز عشق شور افگن خود مرا شد گسست ہر پیوند کرد دیوانے و خردہا داد بست یک در ہزار در بکشاد خلق و مردم نصیحتم بکنند تا ببرم ز یار خود پیوند من نیم کور تا چون کورانی بگزینم چہی ز بستانی برے تازے عطیہ یار چون ز دست افغنم پے مردار گر جہانی بے دشمنی خیزت تیغ گیرت کہ خون من ریزت من نہ آنم کہ ترک او گویم جان من ہست یار محرویم رخت ہرگز ز کوچے اش نہ برم بزدلاں دیگرن و من دیگرم فارغم کرد عشق صورت یار از غم حملہ ہے ان اغیار شورش عشق ہست ہر آنی تا بکئی خیر ان گریبانی شورش عشق ہست ہر آنی تا بکئی خیر ان گریبانی ناصحاں را خبر ز حالم نیست گزری سوی زلالم نیست آمدم چون سحر بلجائے نور تا شود تیرگی ز نورم دور شور افگندے کہ تازیں کار خلق گردد ز خواب خود بیدار غافلاں من از یار آمدے ہم چون باد بہار آمدے ان زمانم زمانہ گلزار موسم لالزار و وقت بہار آمدم تا نگار باس آیت بی دلاں را قرار باز آیت دست غیبم بے پرورت ہر دم کرد وحیش بمن ظہور عتم نور الہام ہم چون باد صبا نزدم آرت ز غیب خوشبوہا زندہ شدے ہر نبی بے آمدنم ہر رسولی نہاں بے پیراہنم پر شد از نور من زمان و زمین سر ہنوزت بر آسمان از کین
با خدا جنگ ہا کنی ہے ہاتھ، انچے جور و جفا کنی ہے ہاتھ، از تورو بیرون نہادی پا، ہوش کن ای بریدے ز آن یکتا، از پے خلق و ننگ و نام و رسوم، طافتی رو ز حضرت قیوم، رو بدو کن کہ رو رخ یار است، ہمیں روحا فدائی دلدار است، وہی حق را چون بشنوی از ما، این مگو ما نیافتیم چرا، تا نکار دلت به جان برسد، چون قیامت ز دل ستان برسد، تا ناز خود روی جدا گردی، تا نہ قربان آشنا گردی، تا نیائی ز نفس خود بیرون، تا نہ گردی بروی او مجنون، تا نہ خاکت شود بسان غبار، تا نہ گردد غبار تو خونبار، تا نہ خونت چکد برائی کسی، تا نہ جانت شود فدائی کسی، چون دہندت بے کوئی جاناں راہ، چون ندا آیدت از آن درگاہ، تو حریص دراہم و دینار، روز و شب چون سگاں برآں مردار، با چنین حرص و آز و کبر و غرور، چون نہ مانی ز کوئی جاناں دور، گر بجوئی سوار ان رہے راست، اندر آنجاں بجو کہ گرد بخواست، اندر آنجاں بجو کہ زور نہ ماند، خود نمائی و کبر و شور نہ ماند، اندر آنجاں بجو کہ مرگ آمد، چون خزاں رفت بار و برگ آمد، فانیاں را جہانیاں نہ رسند، جانیاں را زبانیاں نہ رسند، لافائی زباں بود مردار، جز سگاں کس نہ جویدش زنہار، در دلی چون برو آید آن گلزار، بلبلش اہل دل شوند ہزار، این قبولیت از خدا آید، نہ بے تزویر و افطرا آید، چادری کاندرو خدا باشد، صد عزیزی برو فدا باشد، ور بود زیر جام شیطانی، زود بینی تباہ و ویرانی، میخوری زہر گر تو بخل و حسد، می کنی با عباد رب احد، تا نہ میری بتر ز مرداری، دور از فضل حضرت باری، تا نہ گردد سرت نگوں ز نیاز، پردے از نفس تو نہ گردد باز، تا نہ ریزت ترا ہمیں پرو بال، اندر اینجاں پریدن است محال، پردئی نیست بر رخ دلدار، تو ز خود پردئی خودی بردار، ہر کہ را دولت ازل شد یار، کار او شد تذلل اندر کار، آن سیداں لکائیے او دیدند، کہ بلاہا برائیے او دیدند، آبرو ریختے پی آن شاہ، دل ز کف و از سر افتادے کلاه، گر نیابند سوی یار گذر، از غمش جاں کنند زیر و زبر، کردے بنیاد خود ہمیں ویراں، ہم ملائک ز صدق شاں حیراں، چون دلی سوی دل رہی دارد، چون دلی سوی دل رہی دارد، یار چون یار خویش بگذارد، لاجرم ان چنین وفاداری، جام عزت خورد از آن یاری، ہم چو دیوانے یک جہاں خیزد،
تا بیک لحظے خون او ریزد، لیکن آ یار خود فرود آید، تا ادوفرا دوست بنماید، ہم چنین صادقان نشان دارند، قدسیاں بہرشاں بے پیکارند، ان نہاں جنگ گر بشر دیدی، راہ مردان راہ بگزیدی، ہر عدوی کے خیزت از سرے کی، خود بکوبت سرش خدائی معین، چون شود بندے یار آ جانا، بے رکابش دوند سلطانا، ہر کے جاں بہر یار باختے است، یار ما قدر او شناختے است، از سگاں کمتر است دشمن او، بد گوہر کوفتے زہاون او، ہست از عادت خدائی علیم، می کند فرق در سعید و لئیم، ہیچ دانی لئیم راچے نشان، آنکہ او دشمن امام زمان، آنکہ او آمد از خدائی یگاں، پیش چشمش ز خیل مفتریاں، گر نہ بودی شکی و کرم زمین، تو بکردی ز گفتگوئے چنی، آنچہ بامن کند عنایت یار، کئے بغیری شنیدی ای مردار، گر شعار تو اتقا بودی، مشعل غیب رہنما بودی، اتقا را بود ز صدق آثار، ای سیاہ دل ترا بصدق چے کار، نیستی از خدا تو راز شناس، ہمیں بر ظن و وہم ہست اساس، آنچہ گوئی ز راہ کبر و جحود، پیش ازیں گفت اند قوم یہود، نفس تو فربے روح تو خستے، ہمیں ابواب آسماں بستے، انچے غفلت کہ خود بدین کیشی، و از خدا ہیچ کا نیندیشی، ای بسا راز ہا کہ این ثواب، پیش کوراں مقام استعجاب، راہ طلب کن بگیری و زاری، تا بجوشت رخم باری، یک شب از صدق نہ رہا بردار، پیش آن عالم حقیقت کار، از ادب نئی برہ استکبار، زو مدد خواہ اندرین اسرار، ترکن از اشک خیش بستر خیش، باز لبرہ کشائی بدل ریش، کہ ای خدائی علیم راز نہاں، کئی بعلمت رسد دل انسان، چون ملائک نہ دیدے اند آن نور، کاں در آدم تو داشتی مستور، ما چے چیزیم و علم ماست چے چیز، بی تو در صد خطر کیا سو تمیز، ما خطا کار و کار ماست خطا، شد تباہ کار ما ز عجلت ہا، غرض توست این کے سوی تو خواند، وز تو بہتر کدام کس داند، گنہ ما ببخش و چشم کشا، تا نمیرم از خلاف و ابا، ورنہ ان ابتلا ز ما بردار، کہ رحیمی و قادر و غفار، اہل اخلاص چن کنند دعا، از سر صدق و ابتحال و بکا، شور افتد از آن در اہل سما، زآن رسد حکم نصرت و ایوا، پس کجائی چرا نمی آئی، اندرین بارگاہ یکتائی، تو دعا کن بصدق و سوز و گداز، تا شود پر دلت در حق باز،
از خودی حال خود خراب مکن، شب پری کار آفتاب مکن. چون رسد ایج سے کس بے حد تام، نصرت یار را رسد ہنگام. پس چرا نصرتش نمی خواہی، دور رفتی بکام گمراہی. نا زماں بینی و نہ حالت قوم، دل چوں کوراں زباں کشادے بلوم. ای کہ چشمت ز کبر پوشیدے، چے کنم تا کشایدت دیدے. گر تو را در دلت صدق و طلب، خود روئی ہا مکن ز ترک ادب. راز رہے خدا بجو ز خدا، تو نہیں چون خدا بجائی خود آ. ہوشدار ای بشر کہ عقل بشر، دارد اندر نظر ہزار خطر. سر کشیدن طریق شیطانی است، برخلاف سرشت انسانی است. تا نہ فضلش در تو بکشاید، صد فضولی بکن چه کار آید. آن خدایی که وعده حکمی، داد از ره رحم و لطف ہمی. او بدانست از ازل که انام، راہ خود گم کنند از اوهام. ورنکار حکم چه خواهد بود، راہنمائی به مرد ره چه سود. راہ گم کرتے راہ حکم باید، تا بدو راہ راست بنماید. این مگو ما خودیم عالم دین، تو بکن از مکالمات چنی. کور را کور کی نماید راہ، ہر کے آگاہ از خدا آگاہ. دین نہ یابد بغیر دینداری، سگ نہ داند بغیر مرداری. سخن یار و سینے افسردے، جامع زندے است بر مردے. گر بری ریگ را رفیع و بلند، جنبش باد خواہدش افگند. خانه آن است که آن ز میماری، ورنه افتد ز سیل دیواری. این زمانے ہزار طوفان است، خانه از پای بست و ویران است. این عجب قوم هست ناهنجار، با چنین خانه فارغ از معمار. آنچه بعدی نمود قوم پلید، با امامان نکرده است یزید. بازگویی که من نمی بینم، حاجت دیگری پی دینم. ای که راضی شدی به نقص و زیان، این دین است بلکه دشمن آن. دین بیاموزدت خدایی قدیر، ورنہ رسمی است خام و زشت و حقیر. مسلمت مسلمی نکرد ای دون، و از بخاری بخار سر افزون. این همه استخوان به دامانت، نیست یک ذره مغز در جانت. کوری و باز در دلت هوسی، که بخواند تو را بصیر کسی. زین خیال تو مردنت بہتر، زین غذا زہر خوردنت بہتر. پی نشستے به صدر سجاده، این چه سودات در سر افتاده. ناید اندر قیاس و فهم کسی، که شود کار پیل از مگسی. از خدا چون رسید قیامت، چون نترسی ز خبث انجامت. بس ہمین است طاعتت ای گول، کہ دلت حکم حق نہ کرد قبول.
حجت لغو درمیاں آری، خود سے نفس است اصل بیزاری، ہرچه ثابت شدست از قرآن، تو ازو سر بپیچی ای ناداں. صد نشان شد عیاں چون مهر منیر، نزد توست این دروغ یا تزویر. دید آخر برای آن باشد که بدو مرد راه دان باشد. وه چه این چشم هست و این دیده که برو آفتاب پوشیده. گر بدل باشدت خیال خدا، این چنین نیاید از تو استغنا. از دل و جان طریق او جویی، و از سر صدق سوی او پویی. ہر کرا دل بود بدلداری، خبرش پرسد از خبرداری. گر نباشد لقای محبوبی، جوید از نزد یار مکتوبی. بی دل آرام نہ آیدش آرام، گه برویش نظر گهی به کلام. آنکه داری بدل محبت او، نہ آیدت صبر جز به صحبت او. فرقت او گر اتفاق افتد، در تن و جان تو فراق افتد. دلت از هجر او کباب شود، چشمت از رفتنش پر آب شود. باز چون آن جمال و آن رویی، شد نصیب دو چشم در کویی. دست در دامنش زنی به جنون، که ز نادیدنت دلم شد خون. این محبت به ذره امکان، و از دل افگنده خدای جهان. این وفاها به ذره ناچیز، فارغ افتاده ز یار عزیز. او فرستاد بنده از جود، تا رهاند تو را ز ریب و جهود. آنقدر بارها نشان بنمود، که ز صد معرفت دری بکشود. بعد سر میزنی به انکاری، سهل پنداشتی چنین کاری. لاابالی فتادی ز آن یار، فارغی ز آن جمال و ز آن گفتار. مردگان را همی کشی به کنار، و از دل آرام زندگی بیزار. کس شنیدی که کانه از یار است، عشق و صبر این دو کار دشوار است. این بود حال و طور عاشق زار، این بود قدر دلبر ای مردار. عاشقان را بود ز صدق آثار، ای سیاه دل تو را به عشق چه کار. نزد تو چون رسید ز آن کویی، پیک آن دل ستان خوش رویی. عزتش این که کافرش خوانی، و از سر زجر از درش رانی. صد هزاران نشان همی بینی، باز منکر شوی ز بی دینی. خویشتن را تو عالم انگاری، زین فضولی کنی بغداری. تاز تو ہستی ات بدر نہ رود، این رگ شرک از تو بر نہ رود. پای سایت بلندتر نہ رود، تا تو را دود دل بسر نہ رود. یار پیدا شود در آن ہنگام، کہ تو گردی نہاں ز خود به تمام. تا نہ سوزی ز سوز و غم نہ رہی، تا نہ میری ز موت ہم نہ رہی. چیست آن ہرز جان و تن کے نہ سوخت، آتش اندر دلی بزن کے نہ سوخت. کلبہ جسم خود بکن برباد، چون نمی گردد از خدا آباد. پای خود را جدا کن از تن خویش، چون نگیرد
رہے صداقت پیش، آفرین خدا بر آن جانی، کہ ز خود شد برائی جانانی، منزل یار خیش کرد به دل، و از هواها رمید صد منزل، از خودی دور شد خدا را یافت، گم شد و دست راہنما را یافت، ای کہ دیوانے ای پی اموال، وہاں کے درکار دیں چنی احمال، وقت عیش است و موسم شادی، تو چے در سوگ و ماتم افتادی، از خدایت رسید رہبر دین، مرد دین باش و چون زنا منشین، خیز و از بہر یار کاری کن، یک نظر سوی این بہاری کن، ورنہ مرگ است اژدہائی دماں، زود می گیردت مشو ناداں، آن صبا نگہتی ز یار آورد، در دمی موسم بہار آورد، تو خزاں بہر خود پسندیدی، من ندانم چے در خزاں دیدی، از پی زنده کردن آمد یار، تو هم از دست خود شدی مردار، قصه ها پیش می کنی ز زلال، این کرامات های اہل کمال، گر در این قصه ها اثر بودی، دلت از رجس دور تر بودی، قصه ها گر بیان کنی تو ہزار، کہ رمت از تو خوب سے دل ز نہار، زین قصص هیچ راہ نہ کشاید، صد ہزاراں بگو چه کار آید، بے نشین مدتی به اہل یقین، تا دهندت دو دیده حق بین، اندرون تو هست دیو خصال، بر زبان قصه هایی از ابدال، روز چون روشن است از دادار، چشم بگشا و شب پری بگذار، در خور و مه شکی نگیرد راه، تو ز دادار خویش دیده بخواه، نیستی طالب حقیقت راز، بس همین مشکل است ای ناساز، این مگو من محافظ دینم، خود شفا بخش دین مسکینم، در دلت صد ہزار بیماری، چه از این دل توقعی داری، تند بادی بخواه از دادار، تا خس و خار تو برد یک بار، جز خدا راہ چاره سازی نیست، باز کن دیده جایی بازی نیست، خبری نیستت ز جنانه، میزنی ہرز گام کورانے، ہم چو کرمی بجز کلام خدا، مردے ہستی بغیر جام خدا، آن یقینی کہ بخشدت دادار، چون خیال خودت نہد بے کنار، آن یکی از دهان دلداری، نکته هایی شنید و اسراری، وان دیگر از خیال خود بگمان، پس کجا باشد این دو کس یکساں، ذوق این میں چون تو نمی دانی، ہرز او کنی بنادانی، آن خدا داں کہ خود دہت آواز، نہ کہ از وہم کس نماید باز، واجب آمد ازیں بہر دوراں، کہ تکلم کند خدای یگاں، ورن دیں اس محض افسانے، این چنی دیں ز صدق بیگانے، آن ز شیطان بود نا از حق دیں، کہ نا دارد دوام وحی یقین، دیں ہما دیں بود کہ وحی خدا، نشود ازو بھی ہیچ وقت جدا، وحی و دین خداست چون توام، یک چون گم شد دیگر شود گم ہم، بی یقین چون نجات یابد خلق، بی گمان رو ز حق بتابد خلق،
بی خدا چون یقین بے دل آید، گفتگو یا لقا ہمی باید۔ ای کہ مغرور راہ مظنونی، تو نہ عاقل کہ سخت مجنونی۔ نفس امارہ بندے صد آت، جز یقین کئی بگردد از وی بات۔ چون ببینی به بیش شیری، نہ کنی در گریختن دیری۔ همچنی پیش تو چون گرگ آید، دل تپد ہیبت سترگ آید۔ پس بدین دعوی یقین کہ ترا، ہست بر کردگار و روز جزا۔ باز چون می کنی گناہ بزرگ، چه خدا نیست نزد تو چون گرگ۔ بر خدا نیستت یقین ز نہار، زین چو گرگاں خوش آیدت مردار۔ آن یقینی کہ مانعی ز خطاست، گر بخواہی رهش بگویم راست۔ آن کلام خدا بقط و یقین، پاک و برتر ز دخل دیو لعین۔ پس ہما چارہ خطا کاریست، راہ دیگر طریق مکاریست۔ کس شنیدی کہ با یقین ہلاک، باز در بیش رود بی باک۔ پس چه ممکن کہ با یقین خدا، باز گردد دلی به گرد خطا۔ شک و ظن را یقین نهادی نام، زین شدی با جرت بدنام۔ اندکی سوی خود نظر انداز، از سر غور دیده را کن باز۔ تا بدانی که کور و محجوبی، سخت محروم مانده زین خوبی۔ ذره نیست در تو از انوار، شب دیجور را به مه چه کار؟ این خدایی عجیب در دل توست، که ازو صد نبات ظلمت رست۔ شب تارست و دشت و بیم دداں، چون بخوابی ز غفلت ای ناداں۔ خیزد بر حال خود نگاه بکن، خطر را ببین و آه بکن۔ خیزد از نفس خود بپرس نشان، که چه خواهد مراتب عرفان؟ چه یقین نزد اوست ز آب حیات، یا پسندید ورطہ شبہات؟ گر دلت می تپد برای یقین، بخل چون کرد آن کریم و معین؟ هرچه در فطرت تو ریخته است، باز ز آن عزم چون گریخته است؟ ز این عیان شد که آن کریم و رحیم، داد هر مقتضایی این تقویم۔ باز انسان ز کسر همت او، گشت غافل ز نور فطرت او۔ گر یقین نیست خواهش انسان، پس چه باعث که جویدش هر آن؟ آنچه در فطرت بشر مکتوم، چون بماند بشر ازو محروم۔ بحر فیض است چون روان ہر دم، تا رسانند تا یقین عدم۔ پس اگر قانعی به مظنونی، تو نہ عاقل کہ سخت مجنونی۔ دل تپد از برای رفع حجاب، جز دلی کان شدست همچو کلاب۔ افلا تبصرون گفت خدا، خیزد در نفس چون تعطش ها۔ همت دوم مدار چون دونا، رو بجو یار را چون مجنونا۔ هر که جویایی اوست یافته است، تافت آن رو که سر نتافته است۔ آفرین خدا برآ مردی، که برین در شدست چون گردی۔ از پی وصل آن مهیمن پاک، افتاده سرنیاز به خاک۔
ہر زماں با خدائی یکتائی، بر زمین و بر آسماں جائی، ذرے ذرے جدا شد ز زمین، دل پریدے بے سوئے عرش بریں، بر رخ او تجلیات خدا، در دلش جلوہ گاہ ذات خدا، این ہمیں حالت از خدا آیت، چون یقین از کلامش افزایت، تو نہ فہمی ہنوز ان سخنم، در دلت چون فروز شوم چه کنم، ای دریغا که دل ز درد گداخت، درد مارا مخاطبی نشناخت، ای حور روی یار زود برآ، که دل آزرد از شب یلدا، عمر ما هم رسید تا به کنار، به کنارم در آئی ای دلدار، ای کہ تو طالب خدا ہستی، آن یقین جو کہ بخشدت مستی، آن یقین جو کہ سیل تو گردد، ہمیں در یار میل تو گردد، آن یقین جو کہ آتش افروزد، ہرچہ غیر خدا ہمیں سوزد، از یقین است زہد و عرفان ہم، گفتمت آشکار و پنہاں ہم، جز یقین دین تو چوں مرداری، سر پر از کبر و دل ریاکاری، بی یقین نفس گردد چوں سگی، جنبدش نزد ہر فساد رگی، ہر کے دور از نگار خواہد ماند، نفس دورا شکار خواہد ماند، گر تو را آرزوی دیدار است، پاک دل شو نہ مشکل انکار است، این مراد از خرد چه می جویی، وحی حق شوید از سیاه رویی، این خرد جمله خلق می دارند، ناز کم کن کہ چون تو بسیارند، چارہ دل کلام دلدار است، ہرچه غیرش کنند بیکار است، زہر فرقت چشی و ناکامی، باز منکر ز وحی و الہامی، جان تو بر لب از نہ خوردن آب، باز از آب زندگی روتاب، داروی ہر شکی کے در دل ہاست، آن به دارالشفا وحی خداست، ہست بر عقل منت الہام، کہ ازو پخت ہر تصور خام، آن گماں برد و ان نمود فراز، آن ہاں گفت و این کشود آن راز، آن فرو ریخت این بکف بسپرد، آن طمع داد و این بجا آورد، آن کے بشکست ہر بتے دل ما، ہست وحی خدائی بی ہمتا، آن کے مارا رخ نگار نمود، ہست الہام آن خدائی ودود، آن کے داد از یقین دل جامی، ہست گفتار آن دل آرامی، وصل دلدار و مستی از جامش، ہمیں حاصل شد ز الہامش، ای برید امید ہاز خدا، توبہ کن از فساد خود باز آ، عیش دنیا یہ دوں دمی چند است، آخرش کار با خداوند است، ترک کن کیوں کبر و ناز و دلال، تا نہ کارت کشد بسوی زلال، چون ازیں دام کہ ببندی بار، باز نہ آئی دریں بلاد و دیار، ای ز دین بی خبر بخور غم دین، کہ نجادت معلق است بدین، ہاں تغافل مکن ازیں غم خویش، کہ ترا کار مشکل است بپیش، دل ازیں درد و غم فگار بکن، دل چه جان نیز ہم نثار بکن، ہست کارت ہمیں با آن یک ذات،
چون صبوری کنی ازو ہے ہاتھ، بخت گردد چون زو بگردی باز، دولت آیت ز آمدن بے نیاز، ای رسن ہائی آس کردے تراس، زیں ہوس ہا چرا نی آئی باز، دولت عمر دم بدم بے زوال، تو پریشان بے فکر دولت و مال، خیش و قوم و قبیلے پر ز دغا، تو بریدے برائی شان ز خدا، این ہمیں را بکشتنت آہنگ، گر بصلحت کشند و گاہ بجنگ، ہست آخر بآں خدا کارت، تو نہ یار کسی نہ کس یارت، ہر کے دارد یکی دل آرامی، جز بوصلش نہ یابد آرامی، تا نہ بیند صبوریش نہ آید، ہر دمش سیل عشق بے ربایت، در دل عاشقاں قرار کجا، توبہ کردن ز روی یار کجا، حسن جاناں بے گوش خاطر شاں، گفت راضی کہ گفتنش نہ تواں، کامیاباں وزیں جہاں ناکام، زیر کاں دور تر پریدے ز دام، از خود و نفس خود خلاص شدے، محبت فیض نور خاص شدے، در خداوند خویش دل بستے، باطن از غیر یار بگسستے، پاک از دخل غیر منزل دل، یار کر دے بے جان و دل منزل، ریز ریز شد آبگینہ شاں، بوئی دلبر دمد ز سینہ شاں، نفس ہستی بے شست جلوہ یار، سرسد آخر ز جیب دل دلدار، فانیان و پر از خدائی وحید، پاک و رنگین بے رنگ رب مجید، آں خدا دیگر و دیگر انسان، لیکن اناں درو شدند نہاں، نئی ز سرہوش نئی ز پا خبری، در سر دلستاں بے خاک سری، ہر کسی را بے خود سروکاری، کار دل دادگاں بے دلداری، عالم دیگر است عالم شاں، دور از غیر حق معالم شاں، خفتے اند و بے چشم تو بیدار، جز خدا کس نہ محرم اسرار، فارغاں از مذمت و تحسین، نئی ز مدحی خبر نہ از نفرین، ہر کے بازات او سری دارد، پشت بر روی دیگری دارد، ہر کے گیرد درش بے صدق و حضور، از در و بام او بے بارد نور، نور تاباں چو ماہ ز پیشانی، پر ہمیں رو ز عشق ربانی، عشق آن یار مدعا گشتے، دل ز غیر خدا جدا گشتے، لطف او ترک طالبان نہ کند، کس بیکار رہش زیان نہ کند، ہر کے آن در گرفت کارش شد، صد امیدی بے روزگارش شد، مثل آن دل ستاں کجا دیدی، پس چرا ہجر او پسندیدی، بہ کہ تو زود تر راہش گیری، این نباشد کہ پیش ازاں میری، عمر اول ببین کجا رفت است، رفت و بنگر ز تو چہار رفت است، پاره عمر رفت در خردی، پاره ای را به سرکشی بردی، تازه رفت و بماند پس خورده،
دشمنا شاد و یار ازرده، بشنو از وضع عالم گزران، چون کند از زبان حال بیان، کی جہاں با کسی وفا نکند صبر تا جدا نکند، گر بود گوش بشنوی صد از دل مرده درون تبا، کہ چرا رو بتاختم ز خدا، دل نهادم در آنچه گشت جدا، همچنین ساعتی تو را در پیش، گور آوازها دهد چون خویش، یاد کن وقت کوچ و ترک جہاں، جاں بلغ خانه پر ز شور و فغاں، زن بنالد به دیده ای خونبار، پسری گرید از پس دیوار، دختری سر برهنه اشک روان، همه خویشان شده تن بیجان، ناگهاں بانگ آمد از سر درد، کہ فلاں زیں سرائی رحلت کرد، چند فرزند را گذاشت یتیم، بیوه بیچاره مانده با صد بیم، این مال است عیش دنیا را، گر ندانی بپرس دانا را، بر سر گور پای توست است ای خام، هوش کن تا نه بد شود انجام، این جهان است مثل مرداری، ہر طرف چون سگی طلبکاری، رست آن کس کہ رست زیں مردار، خاک شد تا مگر شود ہوشیار، لطف او ترک طالبان نکند، کس بکار رهش زیان نکند، هر که از خود شد ایزدش خواند، نکته ای هست گر کسی داند. ماحصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ انسان اس دارالظلمات میں آ کر کبھی نجات نہیں پا سکتا، حدود اس کے کہ خود خدا تعالیٰ کے مکالمات سے مشرف ہو کر یا کسی اہل مکالمہ یقینیہ اور اہل آیات بینہ کی صحبت میں رہ کر اس ضروری اور قطعی علم تک پہنچ جائے کہ اس کا ایک خدا ہے جو قادر اور کریم اور رحیم ہے، اور یہ دین یعنی اسلام جس پر یہ قائم ہے در حقیقت یہ سچا ہے، اور روز جزا اور بہشت اور دوزخ سب سچ ہے، کیونکہ اگرچہ قصہ اور نقل کے طور پر تمام اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کا رسول برحق، مگر یہ ایمان کوئی یقینی بنیاد نہیں رکھتا، اس لیے ایسے ضعیف ایمان کے ذریعے سے یقینی رنگ کے آثار ظاہر ہونا اور گناہ سے سچی نفرت کرنا غیر ممکن ہے، اور بوجہ اس کے کہ اسلام پر 1300 برس گزر گئے، تمام معجزات گزشتہ برنگ نقول اور قصص ہو گئے، اور قرآن شریف اگرچہ عظیم شان معجزہ ہے مگر ایک کامل کے وجود کو چاہتا ہے کہ جو قرآن کے اعجازی جواہر پر مطلع ہو، اور وہ اس تلوار کی طرح ہے جو در حقیقت بے نظیر ہے لیکن اپنا جوہر دکھلانے میں ایک خاص دست و بازو کی محتاج ہے۔ اس پر دلیل شاہد یہ آیت ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پس وہ ناپاکوں کے دلوں پر معجزہ کے طور پر اثر نہیں کر سکتا، وجود اس کے کہ اس کا اثر دکھلانے والا بھی قوم میں ایک موجود ہو، اور وہ وہی ہوگا جس کو یقینی طور پر نبیوں کی طرح خدا تعالیٰ کا مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہوگا۔ غرض تمام برکات اور یقین کے حصول کا ذریعہ خدا کا مکالمہ اور مخاطبہ ہے، اور انسان کی یہ زندگی کی شکوک اور شبہات سے بھری ہوئی ہے تو جز مکالمات الہیہ کے سرچشمہ صافیہ کے یقین تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور خدا تعالیٰ کا وہ مکالمہ یقین تک پہنچاتا ہے جو یقینی اور قطعی ہے۔ اس پر ایک ملہم قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ وہ اسی رنگ کا مکالمہ ہے جس رنگ کا مکالمہ آدم سے ہوا، اور پھر شیش سے ہوا، اور پھر نوح سے ہوا، اور پھر ابراہیم سے، اور پھر اسحاق سے، اور پھر اسماعیل سے، اور پھر یعقوب سے ہوا، اور پھر یوسف سے، اور پھر 400 برس کے بعد موسیٰ سے، اور پھر یسوع بن نون سے ہوا، اور پھر داؤد سے ہوا، اور سلیمان سے، اور الیسع نبی سے، اور دانیال سے،
اور اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں عیسیٰ بن مریم سے ہوا، اور سب سے اتم اور اکمل طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ لیکن اگر کوئی کلام یقین کے مرتبہ سے کم تر ہو تو وہ شیطانی کلام ہے، نہ ربانی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ جب آفتاب طلوع کرتا ہے اور اپنی کرنیں زمین پر چھوڑتا ہے تو اس کی روشنی ایسی صاف دنیا پر پڑتی ہے کہ کسی دیکھنے والے کو اس کے نکلنے میں شک باقی نہیں رہتا، اور نہ وہ کہہ سکتا ہے کہ کل کا سورج تو یقینی تھا مگر آج کا شک کی۔ بس کیا تم اس الہام میں شک کر سکتے ہو کہ خدائی چہرہ کا نور اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیا خدا کی کلام کا طلوع سورج کے طلوع سے کچھ کم تر ہے؟ کوئی چیز اپنی صفات ذاتیہ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ پھر خدا کا کلام جو زندہ کلام ہے کیوں کر الگ ہو سکے؟ بس کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آفتاب وحی الہی اگرچہ پہلے زمانوں میں یقینی رنگ میں طلوع کرتا رہا ہے مگر اب وہ صفائی اس کو نصیب نہیں، گویا یقینی معرفت تک پہنچنے کا کوئی سامان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا، اور گویا خدا کی سلطنت اور حکومت اور فیض رسانی کچھ تھوڑی مدت تک رہ کر ختم ہو چکی ہے۔ لیکن خدا کا کلام اس کے برخلاف گواہی دیتا ہے، کیونکہ وہ دعا سکھلاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا میں اس انعام کی امید دلائی گئی ہے جو پہلے نبیوں اور رسولوں کو دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان تمام انعامات میں سے بزرگ تر انعام وحی یقینی کا انعام ہے، کیونکہ گفتار الہی قائم مقام دیدار الہی ہے، کیونکہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔ بس اگر کسی کو اس امت میں سے وحی یقینی نصیب ہی نہیں اور وہ اس بات پر جرأت ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی وحی کو قطعی طور پر مثل انبیاء علیہ السلام کو یقینی سمجھے، اور نہ تو اس کی ایسی وحی ہو کہ انبیاء کی طرح اس کے ترک مطابعت اور ترک عمل پر یقینی طور پر دنیا کا ضرر مقصود ہو سکے، تو ایسی دعا سکھلانا محض دھوکہ ہوگا، کیونکہ اگر خدا کو یہ منظور ہی نہیں کہ وہ موجب دعا اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم انبیاء علیہ السلام کے انعامات میں اس امت کو بھی شریک کرے، تو اس نے کیوں یہ دعا سکھلائی اور ایک ناشدنی امر کے لیے دعا کرنے کی ترغیب کیوں دی؟ بس اگر یہ دعا سکھلانا یقین اور معرفت کا انعام دینے کے لیے سے نہیں بلکہ محض لفظوں سے خوش کرنا ہے، بس اسی سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ امت اپنے نصیبوں میں سب امتوں سے گری ہوئی ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے کہ اس امت کو یقینی چشمہ کا پانی پلا کر نجات دے، بلکہ وہ ان کو شکوک اور شبہات کے ورطہ میں چھوڑ کر ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ضرور ان انعامات میں جو نبیوں کو دیے گئے اس امت کے لیے حصہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اگر مسلمانوں کے کامل افراد کی فطرتوں میں یہ حصہ نہ ہوتا تو ان کے دلوں میں یہ خواہش نہ پائی جاتی کہ وہ خدا شناسی کے درجے میں حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جائے۔ اور ان انعامات سے سب سے بڑھ کر یقینی مخاطبات اور مکالمات کا انعام ہے، جس سے انسان اپنی خدا شناسی میں پوری ترقی کرتا ہے، گویا ایک طور سے خدا کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی ہستی پر رویت کے رنگ میں ایمان لاتا ہے۔ اب الہی حیبت پورے طور پر اس کے دل پر کام کرتی ہے، اور جیسا کہ ہر ایک جگہ رویت اور یقین کا خاصہ ہے، وہ خاصہ اس کے اندر اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ شکوک اور شبہات کو اتقاء نہیں ہوتا، تب روئے زمین پر اس جیسا کوئی اتقاء نہیں ہوتا، اور اس جیسا کوئی گناہ سے بیزار نہیں ہوتا، اور اس جیسا اس خالق یگانہ سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس جیسا اس یار کا کوئی وفادار نہیں ہوتا، اور اس جیسا کوئی ڈرنے والا نہیں ہوتا، اور اس جیسا کوئی توکل کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس جیسا پیوند میں کوئی صادق نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہے یقینی اور قطعی وحی کا قیامت کے دن تک اس امت کو وعدہ دیا گیا ہے، ایسا ہی عقل بھی نوع انسان کے لیے اس کو ضروری سمجھتی ہے، کیونکہ گناہ اور فسق و فجور کا علاج اور چارہ بجرد اس کے اور کوئی نہیں کہ خدا کا جمال اور جلال یقینی طور پر انسان پر مخصوص ہو۔ وجہ یہ کہ تجربہ گواہی دے رہا ہے کہ یا تو سچی محبت گناہ اور مخالفت سے روکتی ہے، یا سچی حیبت نافرمانیوں سے باز رکھتی ہے، اور سچی محبت میں بھی ایک خوف ہوتا ہے، اور وہ یہی کہ یار مہربان سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، اور جس پر سچی محبت اور سچی حیبت کی کیفیت یقینی طور پر وارد ہو، اور یا وہ شخص کے جو کامل طور پر اس شخص کا شناسندہ اور محبت کنندہ اور اس کا زیر اثر ہو، وہ بلا شبہ گناہ سے روک لیا جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگ دنیا میں جس قدر ہیں ان میں سے کوئی بھی گناہ کے زہر سے خالی نہیں۔ ہاں، مکاری سے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہمارے دلوں میں کوئی ناپاکی نہیں، مگر وہ جھوٹے ہیں اور خدا اور مخلوق کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ گناہ سے پاک ہونا بجز اس کے ممکن ہی نہیں کہ حیبت اللہ کی موت یقین کی تیز سیاحوں کی وجہ سے انسان کے دل پر وارد ہو جائے، اور سچی محبت اور سچی حیبت دل میں بس جائے، اور دل خدا کے جمال اور جلال سے رنگین ہو جائے،
اور یہ دونوں کیفیتیں کبھی اور ہرگز دل میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ خدا کی ہستی اور اس کی ان دونوں قسم کے صفات پر یقین پیدا نہ ہو۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ نجات کی جڑ اور نجات کا ذریعہ صرف یقین ہے۔ وہ یقین ہی ہے کہ باوجود بلاؤں کے سامنے کے اطاعت کے لیے گردن جھکا دیتا ہے اور آگ میں داخل ہونے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ وہ یقینی نظارہ ہی ہے جو عاشق بنا دیتا ہے اور مرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ وہ یقینی نظارہ ہی ہے کہ جس سے انسان خدا کے لیے آرام کا پہلو چھوڑتا اور مخلوق کی تعریف اور تحسین سے لاپرواہ ہو جاتا اور ایک کے لیے تمام دنیا کو اپنا خطرناک دشمن بنا لیتا ہے۔ انسان یقینی ہیبت کی وجہ سے مباح چیزوں کو بھی ڈرتا ڈرتا ہی استعمال کرتا ہے اور زبان کو ناگفتنی باتوں سے روکتا ہے، گویا اس کے منہ میں سنگریزے ہیں۔ اور یہ یقین یا تو دیدار سے میسر آتا ہے اور یا اس گفتار سے جو خدا کا یقینی کلام ہے، جو اپنی طاقت اور شوکت اور دلکش خاصیت اور خوارق سے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔ بجوز اس صورت کے نہ خدا کی ہستی پر یقین آ سکتا ہے اور نہ اس کی صفات پر۔ اب جس حالت میں یہ مانا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ یقینی کلام کسی بندہ پر نازل فرما دے اور اس کا وعدہ نمتا علیہم اس امکان کو ضروری ٹھہراتا ہے، اور نجات بھی اس کلام الہی پر موقوف ہے جو یقینی ہو، اور انسانی فطرت بھی اس کی پیاسی پائی جاتی ہے، تو کیوں اور کیا وجہ کہ خدا اس فیض سے امت کو محروم رکھے؟ کیا انسان کی فطرت میں یہ جوش نہیں ڈالا گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین پیدا کرے اور کوئی ایسا ذریعہ اس کو حاصل ہو جس سے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنی تمام پاک صفات کے ساتھ در حقیقت موجود ہیں؟ مگر کیا وہ ذریعات صرف آسمان اور زمین کی صنعتیں ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ غائب درجہ ان سے صرف ضرورت خالق محسوس ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ خالق در حقیقت موجود بھی ہے۔ اور ضرورت خالق پر دلیل قائم ہونا اس خالق کی واقعی ہستی پر قطعی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انبیاء اور آسمانی نشانوں کی حاجت پڑی، کیونکہ دلائل عقلیہ صرف اس حد تک خدا تعالیٰ کی نسبت علم بخشتے ہیں کہ ان مصنوعات پر نظر کر کے جن میں ایک ابلغ اور محکم ترکیب پائی جاتی ہے، یہ ضرورت ثابت ہوتی ہے کہ ان کا ایک سانع ہونا چاہیے، لیکن یہ دلائل یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ سانع فی الواقع ہے بھی، اور ہے اور ہونا چاہیے میں ایک فرق ہے جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ پہلی کتابیں اور پہلے معجزات خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک قطعی دلیل ہے، کیونکہ اس وقت نہ وہ معجزات بدیہی طور پر مشاہدات میں سے ہیں اور نہ اس وقت وہ کلام نازل ہو رہا ہے۔ ہاں، قرآن شریف معجزہ ہے، مگر وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایسا شخص ہو کہ اس معجزہ کے جوہر ظاہر کرے، اور وہ وہی ہوگا جو بذریعہ الہامی کلام کے پاک کیا جائے گا۔ اب جبکہ انسانی فطرت اور انسانی کانشنس اور انسانی روح شکوک و شبہات کی موت سے مرنا پسند نہیں کرتی، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایک کھلے کھلے یقین کی پیاسی ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ جس قادر اور حکیم نے انسان کو یقین حاصل کرنے کی پیاس لگا دی ہے، اس نے پہلے سے اس بات کا انتظام بھی کر لیا ہے کہ انسان یقین کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انتظام ہے جو یقین تک پہنچاتا ہے؟ تو مجھے چھوڑو تو میں صاف صاف کہہ دوں کہ وہ انتظام ابتدائی دنیا سے آج تک ایک ہی چلا آیا ہے، یعنی خدا کا قول جس کی تائید اور تصدیق اس کا خارق عادت فعل کرتا ہے۔ اور یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ خدا کا کلام ایک مرتبہ یا چند مرتبہ جو گزشتہ سے زمانہ میں نازل ہو چکا ہے وہ یقین عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بار بار کی کیا ضرورت ہے؟ اسی شبہ میں آریہ سماج والے گرفتار ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وید خدا کا کلام ہے اور وہ ایک دفعہ اس موجودہ دور دنیا کے لیے نازل ہو چکا ہے، پھر بار بار کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ اور ایسا ہی ان کے سب ہم خیال دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس دھوکہ میں عیسائی بھی شریک ہیں جو کہتے ہیں کہ توریت نے تعلیم کے حق کو پورا کر دیا تھا، پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ ان تمام توہمات کا جواب یہی ہے، خدا کی غرض کتابوں کے نازل کرنے سے افادہ یقین ہے۔ کتاب اس کی ذات اور صفات اور اس کی پسندیدہ اور ناپسند راہوں پر لوگوں کو یقین آ جاوے، اور پھر یقین کی برکت سے وہ اپنے خدا پر پورا ایمان لاویں اور بدی سے پورے طور پر پرہیز کرے اور نیکی کو پورے طور پر حاصل کرے۔ سو جب نبوت کا زمانہ گزر جاتا ہے اور خدا کا کلام قصوں کے رنگ میں پڑھا جاتا ہے، تب یہ غرض مفقود ہو جاتی ہے اور دلوں میں اس کلام پر یقین نہیں رہتا، جیسا کہ تم یہودیوں کا حال دیکھتے ہو کہ توریت ان کے ہاتھ میں ہے اور کھوٹ ان کے دلوں میں۔ اور کیا تم عیسائیوں میں بتا سکتے ہو کہ ایسے لوگ ان میں کتنے ہیں کہ ایک طرف مار کھا کر دوسری طرف بھی پھیر دیتے ہیں اور چادر لینے والے کو کرتا دینے کے لیے تیار ہیں اور آنکھوں کو بدنظری سے روکتے ہیں اور لوگوں پر عیب نہیں لگاتے
اور ان کے دل ٹیڑھے اور مکار اور منصوبہ باز نہیں مگر شاذ و نادر، جس نے نہ انجیل سے بلکہ اپنی فطرت کی ہدایت سے بدی سے پرہیز کی ہو۔ غرض جس طرح ہر یک صبح تازہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح جب مرور زمانہ سے نور ایمان جو یقین سے کم ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی کلام کو پڑھتے تو ہیں مگر وہ پڑھنا ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ اب خدا کا کلام جو ان سے دور ہو جاتا ہے اور انہیں چھوتا نہیں، کوئی نیک اثر ان پر ڈال نہیں سکتا، گویا وہ کلام ان کو چھوڑ کر آسمان پر اٹھ جاتا ہے۔ تب ایک جوہر قابل پیدا کیا جاتا ہے جس کو کلام اپنی طرف کھینچتا ہے، اور خدا کی کلام کی طاقت اس کو یقین کے کامل مرتبہ تک پہنچاتی ہے۔ تب وہ علم جو آسمان پر اٹھ گیا تھا پھر اس کے ذریعے سے زمین پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ یقین خدا کے تازہ مکالمہ سے تازہ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور جس شریعت کو خدا تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے اس شریعت کی پیروی کرنے والوں کے دل منسوخ ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی باقی نہیں رہتا جس پر تازہ کلام وارد ہو۔ تب وہ کتاب ایک متعفن پانی کی طرح ہو جاتی ہے جس کے ساتھ بہت کیچڑ اور گند مل گیا ہے، اور ایسی شریعت سے انسانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا، ان کے ہاتھ میں صرف قصے رہ جاتے ہیں۔ اور آسمان کا تازہ پانی یعنی تازہ کلام الہی ان کے پاس نہیں آتا۔ بس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مردود مذہب کی یہ نشانی ہے کہ تازہ کلام کا نور میں پایا نہیں جاتا، اور وہ لوگ ہمیشہ اسی کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تازہ الہی کلام تصدیق نہیں کرتا، اور نہ تازہ نشان تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے دل مردہ رہتے ہیں، اور نور و یقین جو گناہوں کو جلاتا ہے ان کے نزدیک نہیں آتا۔ اس تمام بیان کا خلاصہ در خلاصہ یہ ہے کہ تازہ کلام الہی خدا کی شریعت کا پشتی بان ہے، اور اس کشتی کو جو گناہوں کے سبب سے غرق ہونے لگتی ہے جل تر کنارے امن تک پہنچانے والا ہے، جو شاید کوئی بھول نہ جائے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ کلام الہی سے مراد وہی کلام ہے کہ جو زمانہ کے لیے تازہ طور پر اترتا ہے اور اپنی طبعی خاصیت سے ملہم اور اس کے ہم نشینوں پر ثابت کرتا ہے کہ میں یقینی طور پر خدا کا کلام ہوں، اور ایسا ملہم طبعاً اس میں اور خدا کے دوسرے کلمات میں جو پہلے نبیوں پر نازل ہوئے من حیث الوحی کچھ فرق نہیں سمجھتا، وہ دوسری وجوہ سے کچھ فرق ہو۔ لیکن یاد رہے کہ عوام الناس کے ایسے شکی وہمی الہام ہماری اس بحث سے خارج ہیں جن کے ساتھ نہ تو کوئی خدائی نشان اور آسمانی متواتر تعینیں ہوتی ہیں کہ تا اس قول کو فعل کی شہادت کے ساتھ قوت دے، اور نہ خود ملہم کو ان کی نسبت یقین کامل ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ دبدہ میں رہتا ہے کہ آیا یہ شیطانی ہے یا رحمانی۔ اس جگہ یہ نقطہ خوب توجہ سے یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جو الہامات ایسے کمزور اور ضعیف الاثر ہوں جو ملہم پر مشتبہ رہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے، وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہی ہوتے ہیں یا شیطان کی آمیزش سے، اور گمراہ ہے وہ شخص جو ان پر بھروسہ کرتا ہے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو اس خطرناک ابتلا میں ماخوذ ہے، کیونکہ شیطان اس سے بازی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو ہلاک کرے۔ اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پھر رحمانی الہام کی نشانی کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہیں۔ ایک اول یہ کہ الہی طاقت اور برکت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اگرچہ اور دلائل ابھی ظاہر نہ ہو، وہ طاقت بڑے جوش اور زور سے بتلاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اور ملہم کے دل کو ایسا اپنا مسخر بنا لیتی ہے کہ اگر اس کو آگ میں کھڑا کر دیا جاوے یا ایک بجلی اس پر پڑنے لگے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ الہام شیطانی ہے یا حدیث النفس ہے یا شکی ہے یا ظنی ہے، بلکہ ہر دم اس کی روح بولتی ہے کہ یہ یقینی ہے اور خدا کا کلام ہے۔ دوسرے خدا کے الہام میں ایک خارق عادت شوقت ہوتی ہے۔ تیسری وہ پرزور آواز اور قوت سے نازل ہوتا ہے۔ چوتھی اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ 5 اکثر اس میں سلسلہ سوال و جواب پیدا ہو جاتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے، خدا جواب دیتا ہے، اور پھر بندہ سوال کرتا، خدا جواب دیتا ہے۔ خدا کا جواب پانے کے وقت بندہ پر ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، لیکن صرف غنود کی حالت میں کوئی کلام زبان پر جاری ہونا وحی الہی کی قطعی دلیل نہیں، کیونکہ اس طرح پر شیطانی الہام بھی ہو سکتا ہے۔ 6 وہ الہام کبھی ایسی زمانوں میں بھی ہو جاتا ہے جن کا ملہم کو کچھ بھی علم نہیں۔ 7 خدائی الہام میں ایک خدائی کشش ہوتی ہے۔ اول وہ کشش ملہم کو عالم تفرید اور انقطاع کی طرف کھینچ لے جاتی ہے، اور آخر اس کا اثر بڑھتا بڑھتا طباع سلیمہ مبائعین پر جا پڑتا ہے۔ تب ایک دنیا اس کی طرف کھینچی جاتی ہے، اور بہت سی روحیں اس کے رنگ میں بقدر استعداد آ جاتی ہیں۔ 8 سچا الہام غلطیوں سے نجات دیتا اور بطور حکم کے کام کرتا ہے، اور قرآن شریف کے کسی بیان میں مخالف نہیں ہوتا۔
9 सच्चे इल्हाम की पेशगोई फी हद ज़ाते ही सच्ची होती है, वो इसके समझने में लोगों को धोखा हो। 10वीं सच्चा इल्हाम तकवा को बढ़ाता और अखलाकी कुव्वतों को ज्यादा करता और दुनिया से दिल बर्दाश्त करता और मासी से मुतनफ़िर कर देता है। 11 सच्चा इल्हाम चूंकि खुदा का कौल है इसलिए वो अपनी तायीद के लिए खुदा के फेल को साथ लाता है और अक्सर बुजुर्ग पेशगोइयों पर मुश्तमिल होता है जो सच्ची निकलती है और कौल और फेल दोनों की आमेजिश से यकीन के दरिया जारी हो जाते हैं और इंसान सफली जिंदगी से मुनक़ते होकर मलकूती सिफात बन जाता है। यकीनी इल्हाम में से जो साजिश को अता किया गया है वो हिस्सा जो ख़वारिक और पेशगोइयों पर मुश्तमिल है, हम किसी कदर इसमें से बतौर नमूना ज़ैल में लिखते हैं, यानी हम नमूना के तौर पर चंद वो निशान लिखते हैं जो इस वही के साथ वक्तन फ़वक्तन जाहिर हुए जो मेरे पर नाजिल हुई, और वो ये है। यहाँ 3 कालम बनाए गए हैं। नंबर शुमार तारीख बयान पेशगोई, तीसरा कालम है जिस वही से मैं मुशर्रफ किया गया हूँ, उसी वही ने ये खारिक आदत पेशगोइयां बतलाई हैं जो दुनिया पर जाहिर हो चुकी और हजारहा उनके गवाह हैं जिनमें से बाज़ इस्तिगा लिखे गए। चौथा कालम है तारीख ज़हूर पेशगोई। पहली पेशगोई 1874, पहली पेशगोई मा तफसील वाक़या। मेरे वालिद साहब मिर्जा गुलाम मुर्तज़ा मरहूम इस नवाह में एक मशहूर रईस थे। गवर्नमेंट अंग्रेजी में वो पेंशन पाते थे और इसके अलावा 400 रुपया इनाम मिलता था और 4 गांव जिम्मेदारी के थे। पेंशन और इनाम उनकी जात तक वाबस्ता थे और जिम्मेदारी के देहात के मुतल्लिक शुरका के मुकदमात शुरू होने को थे। इतने में वो करीबन 85 बरस की उम्र में बीमार हो गए और फिर बीमारी से शफा भी हो गई। कुछ खफीफ सी जहीर बाकी थी। हफ्ता का रोज था और दोपहर का वक्त था तो मुझे कुछ हुनूदगी होकर खुदा ताला की तरफ से ये इल्हाम हुआ वह समाए वह तारिक, जिसके माने मुझे ये समझाए गए कि कसम है आसमान की और कसम है उस हादसा की कि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद पड़ेगा। और दिल में डाला गया कि ये पेशगोई मेरे वालिद के मुतल्लिक है और वो आज ही ग़ुरूब आफ्ताब के बाद वफात पाएंगे और ये कौल खुदा ताला की तरफ से बतौर मातम पुरसी के है। इस वही इलाही के साथ ही मेरे दिल में बमुक्तज़ाए बशरियत ये गुजरा कि इनकी वफात से मुझे बड़ा इब्तिला पेश आएगा, क्योंकि जो वजूह आमदनी उनकी जात से वाबस्ता है वो सब जब्त हो जाएंगी और जिम्मेदारी का हिस्सा कसीरा शुरका ले जाएंगे और फिर नामालूम हमारे लिए क्या क्या मुकद्दर है। मैं इस ख्याल में ही था, फिर एक दफा हुनूदगी आई और ये इल्हाम हुआ अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, यानी क्या खुदा अपने बंदे के लिए काफी नहीं। फिर इसके बाद मेरे दिल में सकीनत नाजिल की गई और नमाज ज़ोहर के बाद मैं नीचे उतरा और जून का महीना और सख्त गर्मी के दिन थे और मैंने जाकर देखा कि मेरे वालिद साहब तंदुरुस्त की तरह बैठे थे और नशिस्त बर्खास्त और हरकत में किसी सहारे के मोहताज न थे और हैरत थी कि आज वाकया वफात क्यों कर पेश आएगा। लेकिन जब गुरूब आफ्ताब के करीब वो पाखाना में जाकर वापस आए तो आफ्ताब गुरूब हो चुका था और पलंग पर बैठने के साथ ही गरगरा नज़र शुरू हो गया। शुरू गरगरा में मुझे उन्होंने कहा, देखा ये क्या हालत है, और फिर आप ही लेट गए और बाद इसके कोई कलाम न की और चंद मिनट में ही इस नापायदार दुनिया से गुजर गए। आज तक जो 10 अगस्त 1902 है, मिर्जा साहिब मरहूम के इंतकाल को 28 बरस हो चुके हैं। बाद इसके मैंने मिर्जा साहिब की तशहीस तकफील से फिरागत करके वो वही इलाही जो तकफ़ुल इलाही के बारे में हुई थी, यानी अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, उसको एक नगीना पर खुदवा कर वो मोहर अपने पास रखी और मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है कि खारिक आदत तौर पर यह पेशगोई पूरी हुई। और न सिर्फ मैं बल्कि हर एक शख्स जो मेरे उस जमाना का वाकिफ है जबकि मैं अपने वालिद साहब के जेर साया जिंदगी बसर करता था, वो गवाही दे सकता है कि मिर्जा साहब मरहूम के वक्त में कोई मुझे जानता भी नहीं था। यहाँ निशान देकर हाशिया में फरमाते हैं, बाहर के लोगों में से बुजुर्ग 2-4 आदमियों के कौन कह सकता है कि मैं जानता था। उनकी वफात के बाद खुदा ताला ने इस तौर से मेरी दस्तगीरी की और ऐसा मेरा मुतकफ़िल हुआ कि किसी शख्स के वहम और ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा होना मुमकिन है। हर एक पहलू से वो मेरा नासर और मुआविन हुआ। मुझे सिर्फ अपने दस्तरखान में रोटी की फिक्र थी, मगर अब तक उसने कई लाख आदमी को मेरे दस्तरखान पर रोटी खिलाई। खाना वालों को खुद पूछ लो कि किस कदर उसने रुपया भेजा। मेरी दानिश में 10 लाख से कम नहीं। अब ईमानन कहो कि ये मौजा है या नहीं। जिंदा गवाह रोयत के इस वही इलाही की गवाह रोयत एक बड़ी जमात है। अगर मैं तफसील से लिखूं तो 1000 से भी ज्यादा होगा, मगर चूंकि हजरत मिर्जा साहब मरहूम की वफात के बाद ही
جس کو آج 28 برس گزر چکے ہیں، اس الہام کو ایک نگینہ پر کھدوا کر ایک مہر بلوائی گئی تھی جو اب تک موجود ہے، جس کا یہ نشان ہے، یہاں انگوٹھی کا نشان دیا گیا ہے۔ علیہ اللہ بکاف نبدہ، اس لیے زیادہ ثبوت کی کچھ ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مہر ایک آریہ کی معرفت بنوائی گئی تھی جو اب تک زندہ موجود ہے، جس کا نام ملاومل ہے، اور اس کا دوسرا ہم قوم بھائی شرمپت نام بھی اس بات کا گواہ ہے۔ اور وہ آریہ میرے اس الہام کو بذریعہ میرے ایک خط کے امرتسر میں حکیم محمد شریف کلانوری مرحوم کے پاس لے گیا تھا، اور وہاں ایک مہر کن سے یہ مہر بنوائی گئی تھی۔ حکیم صاحب مرحوم کے دوستوں اور اولاد کو بھی یہ واقعہ معلوم ہے۔ اب جو شخص سرا حیا کو کام میں لا کر یہ سوچے اور تحقیق کرے کہ آج سے 28 برس پہلے یعنی حضرت والد صاحب کے زمانے میں کیا چیز تھا، پھر خدا کی اس وحی علیہ اللہ بکاف نبدہ کے بعد خدا نے میری کیسی پرورش کی، تو میں یقین نہیں رکھتا کہ اس معجزہ سے وجود اس شخص کے کہ سخت درجہ کا بے حیا ہو انکار کر سکے۔ نمبر شمار 2، تاریخ بیان پیش گوئی 1880 اور 1882۔ اس پیش گوئی سے 20 سال بعد ہر ایک پہلو سے نصرت الہی اور نیز رجوع خلائق ظہور میں آیا، اور جو وہی تھی اس کے الفاظ یہ ہیں: لا تیأسوا من روح اللہ، الا ان روح اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، یاتیک من کل فج عمیق، یاتون من کل فج عمیق، ینصرک اللہ من عنده، ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، لا مبدل لکلمات اللہ۔ دیکھو صفحہ 241، ابراہیم احمدیہ مطبوعہ 1880 و 1882، سفیر ہند پریس امرتسر۔ ترجمہ: خدا کے فضل سے نو امید مت ہو، یعنی یہ خیال مت کر کے کوئی میری طرف التفات نہیں کرتا اور نہ کوئی میری نصرت کرتا ہے۔ یہ بات سن رکھ کہ خدا کا فضل قریب ہے، خبردار ہو کہ خدا کی مدد قریب ہے۔ وہ مدد ہر ایک ایسی راہ سے تجھے پہنچے گی کہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور لوگ ہر یک راہ سے آتے رہیں گے جو بند نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کے چلنے سے عمیق ہوتا رہے گا، یعنی لوگ ہر ایک راہ سے بکثرت تیرے پاس آئیں گے یہاں تک کہ راہیں عمیق ہو جائیں گی۔ یہ استعارہ اس منشا کے ادا کرنے کے لیے ہے کہ سلسلہ رجوع خلائق کا کبھی بند نہیں ہوگا، اور یہ اس زمانہ کی پیش گوئی ہے جبکہ مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا مگر شاذ و نادر، جو صرف چند ابتدائی زمانہ کے تعارف والے تھے، اور نہ گورنمنٹ کو میری طرف کچھ خیال تھا کہ اس کا اتنا بڑا سلسلہ قائم ہوگا، اور نہ اس ملک کے لوگوں میں سے کوئی پیش گوئی کر سکتا تھا کہ یہ غیر معمولی ترقی ایک دن ضرور ہوگی، مگر یہ خدا کا فعل ہے جو باوجود ہزار روکوں کے جو قوم کی طرف سے اور مولویوں کی طرف سے ہوئی، خدا نے میری اس دعا کو قبول کر کے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 242 میں ہے، یعنی یہ کہ رب لا تذرنی فردن، اپنے بندوں کو میری طرف رجوع دیا۔ جب میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا مت چھوڑ، تو جواب دیا کہ میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب میں نے کہا کہ میں نادار ہوں مجھے مالی مدد دے، تو اس نے کہا کہ ہر یک راہ سے مدد آئے گی اور وہ راہیں عمیق ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یکوں کی کثرت سے قادیان کی سڑک کئی دفعہ ٹوٹ گئی، اس میں گڑھے پڑ گئے، اور کئی دفعہ سرکار انگریزی کو وہ سڑک مٹی ڈال کر درست کرانی پڑی، اور پہلے اس سے قادیان کی سڑک کا یہ حال تھا کہ ایک یکا بھی اس پر چلنا شاذ و نادر کے حکم میں تھا۔ اب ہر یک سال راہ یکوں کے باعث سے عمیق ہو جاتا ہے، اور نیز خدا نے اسی سال میں قریب 70,000 کے اس جماعت کو پہنچا دیا۔ کون مخالف ہے جو اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ جب ابتدا میں یہ وحی الہی نازل ہوئی تو اس وقت 7 آدمی بھی میرے ساتھ تھے، مگر اس کے بعد ان دنوں میں ہزارہا انسانوں نے بیعت کی، خاص کر تعاون کے دنوں میں جس قدر جوق در جوق بیعت میں داخل ہوئے، اس کا تصور خدا کی قدرت کا ایک نظارہ ہے۔ وہ تعاون دوسروں کو کھانے کے لیے اور ہمارے بڑھانے کے لیے آئی۔ ابھی معلوم نہیں کہ تعاون کی برکت سے کیا کچھ ترقی ہوگی۔ اسی برس میں تمام بیعت کرنے والوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ کچھ نہ کچھ ماہانہ اس سلسلے کی مدد میں نظر کیا کریں، تو اس ایک ہی برس میں 1000 روپے کی آمدن ہوئی، اور 1000 لوگ بیعت میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہیں، اور وہ الہام کے یاتی کا من کل فج نبی و یاتون من کل فج نبی عین تعاون کے دنوں میں پورا ہوا۔ اگر کوئی شخص براہین احمدیہ کو ہاتھ میں پکڑے اور میری پہلی حالت غربت اور تنہائی کو جو براہین احمدیہ کے زمانے میں تھی قادیان میں آ کر تمام ہندو مسلمانوں سے دریافت کرے یا گورنمنٹ انگریزی کے کاغذات میں دیکھے کہ کب سے گورنمنٹ نے میرے سلسلے کو ایک جماعت عظیم قرار دیا ہے، بلا شبہ وہ یقینی اور قطعی طور پر سمجھ لے گا کہ اس قدر خدا کی طرف سے حسب منشا پیش گوئی کے نصرت ہونا اور 70,000 سے بھی زیادہ لوگوں کا بیعت میں داخل ہونا باوجود تمام مولویوں کے شور و فریاد کرنے کے بے شک ایک معجزہ ہے، ورنہ خدا قادر تھا کہ اس سلسلہ کو ترقی سے روک دیتا اور مولویوں کے منصوبوں کو پورا کر دیتا
کہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ یاتی کا من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، اس طرح پر بھی ہر ایک پر ثابت ہو سکتا ہے کہ 20 برس کے بعد ان دنوں میں پنجاب اور ہندوستان کے شہروں میں سے کوئی شہر خالی نہیں رہا جس کے باشندوں میں سے کوئی نہ کوئی قادیان میں نہیں آیا، اور نہ کوئی ایسی طرف ہے جس سے مالی مدد نہ آئی۔ اب سوچ لو کہ کیا اس قدر دور دراز عرصہ کے بعد غیب کی باتیں پورا ہونا کیا بجوز خدا کی وحی کے کسی اور کے کلام میں یہ طاقت ہے؟ اور اگر انسان ایسا کر سکتا ہے تو نذیر کے طور پر پیش کرو کہ کس نے میری طرح گمنامی کی حیثیت میں ہو کر ظہور پیش گوئی کے دنوں سے 20 برس پہلے بذریعہ تحریر تمام دنیا میں شائع کیا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ میری یہ حالت گمنامی جاتی رہے گی اور ہزارہا تحائف میرے پاس آئیں گے اور ہزارہا لوگ دور دراز ملکوں کا سفر کر کے میرے ملنے کے لیے آئیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایسی نذیر پیش کرنے پر ہرگز انسان قادر نہیں۔ حضور کی اس پیش گوئی کے زندہ گواہ رویت کے حضور نے تحریر فرمایا ہے۔ اس پیش گوئی کا بیان کرنا اور پھر پورا ہونا براہین احمدیہ کی شہادت سے ثابت ہے، کیونکہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 میں یہ پیش گوئی مندرج ہے، اور براہین احمدیہ وہ کتاب ہے جو قریباً 22 برس ملک میں شائع ہو گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب میں گوشہ تنہائی میں پڑا ہوا تھا، نہ مہمان تھے اور نہ کوئی مہمان خانہ تھا۔ اس واقعہ کو تمام یہ قصبہ جانتا ہے۔ کون ایسا بے ایمان ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سدا انسان جو اب آتے جاتے اور موجود رہتے ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے؟ ڈاک خانوں کی کتابوں کو دیکھو کہ کیا یہ مالی آمدن پہلے بھی کبھی تھی، اور کیا پہلے اس کثرت سے لوگ آتے تھے؟ اور وہ معزز احباب جو بچت میں خود دیکھ رہے ہیں کہ کیوں کر اس پرانے زمانے کی پیش گوئی بڑے زور و شور سے ان دنوں میں پوری ہو رہی ہے، ان احباب کے بطور گواہان رویت ذیل میں چند نام لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے: مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی، مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی، مولوی محمد علی ایم اے، نواب محمد علی خان صاحب مالیر کوٹلہ، خواجہ کمال الدین صاحب بی اے پلیڈر، میر ناصر نواب صاحب دہلوی، مولوی محمد حسن صاحب امروہی، مرزا خدا بخش صاحب جھنگ، سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراس، مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹ چھاونی، شیخ رحمت اللہ صاحب سوداگر بمبئی ہاؤس لاہور، خلیفہ نور الدین صاحب جموں وغیرہ گواہان 10,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اب نمبر شمار کے تحت الہام سوم یعنی 3، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82، اور تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور لکھتے ہیں یہ پیش گوئی اس وقت سے بطور اتم اکمل ظہور میں آئی جب پنجاب میں طاعون پڑی۔ جس وحی سے حضور مشرف کیے گئے اس کے الفاظ ہیں: لا تفعل بخلق اللہ ولا تسم من الناس، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 242۔ ترجمہ: خلق اللہ تیری طرف رجوع کرے گی سو تجھے چاہیے کہ تو ان سے منہ نہ پھیرے اور نہ ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک جائے۔ اس الہام میں یہ بشارت دی گئی تھی کہ لوگ فوج در فوج تیرے پاس آئیں گے، اور اس قدر آئیں گے کہ انسان بمقتضائے بشریت ان کی متواتر ملاقاتوں سے ملول ہو سکتا ہے اور ان کے ہجوم سے تھک سکتا ہے، کیونکہ بہت کثرت ہوگی۔ تو ایسا مت کرنا اور کثرت مخلوقات سے گھبرانا مت۔ اب جس حد تک کوئی انسان چاہے ثابت کر لے کہ ابراہیم احمدیہ کے زمانہ میں جس کو 20-22 برس گزر گئے لوگوں کا میری طرف رجوع نہ تھا، بلکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جن کا دنیا میں کچھ ذکر کیا جاتا، بس خدا کا یہ فرمانا کہ تم نے کثرت خلق اللہ کو دیکھ کر تھکنا مت، یہ خبر پورے 20 برس بعد اس پیشگوئی کے ظہور میں آئی، یعنی حال میں جبکہ ہزارہ لوگ قادیان میں آنے لگے اور آ رہے ہیں۔ الہام چہارم 4، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82، تاریخ ظہور پیش گوئی یہ پیش گوئی قریباً 10 برس بعد اظہار اس کے ظہور میں آ گئی۔ الفاظ وحی الہی: اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ ترى اعینهم تفیض من الدم یصلون علیک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ املو، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 242۔ ترجمہ: صفہ کے دوست، اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہے صفہ کے دوست؟ تو ان کی آنکھوں کو دیکھے گا کہ ان سے آنسو جاری ہیں، تیرے پر درود بھیجیں گے یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے خدا، ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز کو سنا تو کہتا تھا کہ اپنے ایمان کو درست کرو اور قوی کرو، اور وہ خدا کی طرف بلاتا تھا اور شرک سے دور کرتا تھا، اور وہ ایک چراغ تھا زمین پر روشنی پھیلانے والا۔ لکھ لو، یہ پیش گوئی جس زمانہ میں براہین احمدیہ میں شائع کی گئی اس وقت نہ کوئی صفہ تھا نہ اصحاب الصفہ۔ پھر بعد اس کے جو مخلصین قادیان میں ہجرت کر کے آئے ان کے لیے صفے اور مہمان خانے تیار کیے گئے۔ دیکھو یہ کس قدر عظیم شان پیش گوئی ہے کہ اس زمانہ میں یہ باتیں بتلائی گئی
جبکہ کسی کو اس طرف خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ قادیان میں ایسے مخلص جمع ہوں گے اور ان کے لیے صفحے تیار کیے جائیں گے۔ پیش گوئی نمبر 5، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82۔ تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور فرماتے ہیں اس کا اظہار 1888 سے شروع ہو گیا۔ وحی الہی جو حضور پر نازل ہوئی، سبحان اللہ تبارک و تعالی زیادہ مجدہ کا ینقطع آبائے کا ویبدا من کا۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 490۔ ترجمہ: پاک ہے خدا ہر ایک تہمت سے جو بہت برکت والا اور بہت بلند ہے۔ وہ تیری بزرگی کو زیادہ کرے گا، تیرے باپ دادے کا ذکر منقطع ہو جائے گا اور خدا اس خاندان کی بزرگی کی بنیاد تجھ سے ڈالے گا۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ سچ نہیں کہ میری شہرت میرے خاندان کی شہرت سے بہت زیادہ بڑھ گئی اور ہزارہ مخلوقات کو خدا نے ربقہ اطاعت میں داخل کر دیا، اور آج کے دن سے پہلے کون جانتا تھا کہ اس سلسلے کی اس قدر ترقی ہو جائے گی، خاص کر ابراہیم احمدیہ کے زمانے میں جبکہ نہ کوئی سلسلہ تھا، نہ دعوت تھی، نہ جماعت تھی، نہ شہرت تھی۔ پس افسوس ان پر جو نہیں سمجھتے اور خدا کی عجائب قدرتوں پر غور نہیں کرتے۔ ان تینوں پیش گوئیوں کا جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، زندہ گواہ رویت کے ان تمام پیش گوئیوں کا گواہ ناطق ابراہیم احمدیہ ہے، اور اس قصہ کو تمام لوگ اس گاؤں اور گرد و نواح کے جانتے ہیں کہ جس زمانہ کی یہ پیش گوئیاں ہیں اس زمانہ میں میری شہرت کا نام و نشان نہ تھا، اور پنجاب کے لوگ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس زمانہ میں نہ خود کبھی قادیان آئے اور نہ لوگوں کو قادیان آتے دیکھا اور نہ سنا، اور نیز بڑا ثبوت اس کا کاغذات گورنمنٹ ہے، اور پیش گوئی نمبر 5 کا ثبوت خود ظاہر ہے کہ بعد اس پیش گوئی کے خدا نے 4 لڑکے مجھے دیے اور وہ عزت اور شہرت مجھے دی کہ میرے خاندان میں کسی کو نہیں دی۔ پیش گوئی نمبر 6، تاریخ بیان پیش گوئی 1880-82۔ تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور اس پیش گوئی نمبر 6 کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں آج سے 8 سال پہلے جس وحی سے حضور مشرف کیے گئے، اردت ان استخلف فخلقت آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دیکھو ابراہیم احمدیہ صفحہ 492۔ یہ پیش گوئی با اعتبار مفہوم لفظ آدم کے ہے، کیونکہ فرشتوں نے آدم کی خلافت کو منظور نہ کیا، مگر آخر وہی جس کو رد کیا گیا تھا خلیفہ ٹھہرایا گیا، اور نہ منظور کرنے والوں کی کچھ پیش نہ گئی، بلکہ سخت منکر ان میں سے شیطان کہلایا۔ پس لفظ آدم میں اس قصہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا، اور خدا اس خلافت کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر جمائے گا۔ اور اس پیش گوئی کا ایک حصہ ازالہ وحام میں ایک الہام ہے، اور وہ یہ ہے قالوا وتجل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال اني اعلم ما لا تعلمون۔ ان تمام الہامات کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اپنا خلیفہ زمین پر پیدا کروں، سو میں نے آدم کو یعنی اس عاجز کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ میں اسی آدم کو زمین پر اپنی خلافت کے لیے معمور کرنے والا ہوں، اور لوگ کہیں گے کہ کیوں ایسا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے کہ مفسد ہے اور خونریز ہے، یعنی خونریزی کی تہمت لگائیں گے۔ چنانچہ اس پیش گوئی کے مطابق آخرکار نادان لوگوں نے ایسا ہی کیا، جیسا کہ لیکرام کے معاملہ کے بارے میں اور ڈاکٹر کلارک کے بارے میں اور آتم کے بارے میں۔ پھر فرماتا ہے کہ خدا کہے گا کہ تم غلطی کرتے ہو، اس شخص کی نسبت جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ پیش گوئی صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ لوگ انکار کریں گے اور جھوٹے الزام لگائیں گے اور منظور نہیں کریں گے۔ سو ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا نے میرا نام آدم رکھا تاخر کو اول سے نسبت ہو، اور نیز یہ بھی مشابہت درمیان تھی کہ آدم تمام کے طور پر پیدا کیا گیا، پہلے نر اور پیچھے مادہ ہوا، تا ترقی کرنے والے انسانی سلسلے کی طرف اشارہ کرے، اور میں بھی آدم کی طرح تمام پیدا کیا گیا، مگر پہلے لڑکی پیدا ہوئی تا یہ وضع پیدائش انسانی سلسلے کے ختم ہونے پر اشارہ کرے۔ تو میں اس طور سے آخر ہوں جیسا کہ آدم اول تھا، اور عیسیٰ بن مریم کو آدم سے صرف ایک مناسبت تھی کہ بغیر باپ کا پیدا ہوا، اور وہ مناسبت بھی ناقص، کیونکہ ماں موجود تھی، مگر میں روحانی طور پر بغیر باپ اور ماں دونوں کے ہوں، کیونکہ نہ کوئی مرشد رکھتا ہوں جو بجائے باپ کے ہو، اور نہ خاندان نبوت جو بجائے ماں کے ہو۔ میں آدم کی طرح تمام ہوں، اور حضرت عیسیٰ تمام نہیں تھا، اور آدم کی طرح خونریزی کی میرے پر تہمت لگائی گئی، اور حضرت عیسیٰ پر یہ تہمت نہیں لگائی گئی۔ اور آدم کی طرح میں جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں، مگر حضرت عیسیٰ محض جمالی رنگ تھا، اس لیے میں آدم کے لیے مظہر اتم ہوں، مگر حضرت عیسیٰ مظہر اتم نہیں تھا، کیونکہ نوع انسان جس نقطہ سے شروع ہوئی اسی نقطہ پر اس کو بلحاظ وضع دوری ختم ہونا چاہیے، اس لیے آخر سلسلہ نوع انسان میں آدم کا مظہر اتم پیدا کیا گیا، تا اس طرح پر دائرہ خلقت انسان پورا ہو جائے۔ اور چونکہ آدم نر اور مادہ پیدا کیا گیا تھا، اس لیے خدا نے مجھے نر اور مادہ یعنی بطور تمام پیدا کیا، تا آخر کو اول سے مشابہت ہو،
اور نیز مجھے اس نے نہ خاندان نبوت سے پیدا کیا جو بطور ماں کی ہے، اور نہ مرشد جو روحانی تعلیم دیتا مجھے عطا کیا، نہ بطور روحانی باپ کے ٹھہرتا۔ اب یہ ضرور نہ تھا کہ میں عیسیٰ کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہوتا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضرور نہ تھا کہ عصا کا سام بناتے، بلکہ قرآن شریف کے معجزہ کو قائم مقام عصا ٹھہرایا گیا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ گزشتہ نشانوں کو دوبارہ ظاہر کرے مگر برنگ دیگر۔ اور ان کے زندہ گواہ رویت کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں، پیش گوئی نمبر 5 کا ثبوت گزر چکا، اور پیش گوئی نمبر 6 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آدم کے رنگ پر میرے پر بھی اعتراض ہوں گے، اور میری معائد شماری ہوگی، اور آخر خدا میری عزت ظاہر کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور عیب شمار لوگوں کو خائب و خاسر ہونا پڑا، اور خدا نے میری تائید کی۔ اور اگرچہ تائید الہی بجائے خود ایک نشان ہوتا ہے، لیکن جب قبل از وقت پیش گوئی کے رنگ میں اس کو بیان کیا جاوے تو وہ نشان نور الولا نور ہو جاتا ہے، کیونکہ پیش گوئی کا پورا ہونا اس بات پر مہر کر دیتا ہے کہ وہ تائید جو ظہور میں آئی ہے وہ در حقیقت من جانب اللہ ہے، نہ کہ اتفاقی طور پر غرض ایک مرسل اور معمور کے لیے خلافت اور نبوت کا منصب ثابت کرنا کسی ایسی تائید الہی کو چاہتا ہے جس کے ساتھ پیش گوئی ہو، اور اس پیش گوئی کی ضرورت سمجھتا ہے جس کے ساتھ تائید ہو، اور اس بات مدعا کے لیے جز اس کے اور کوئی ضرورت نہیں۔ ساتویں پیش گوئی کے الفاظ یہ ہیں، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا فِيهَا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَقَالُوا لَا تَهِنَ مَنْعَاسٍ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 498۔ ترجمہ، جب دیکھیں گے کوئی نشان تو منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایک مکر ہے، اور یہ تو ابتدا سے چلا آتا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی خارق عادت امر نہیں۔ اور ان کے دل یقین کر گئے اور کہا کہ اب گریز کی جگہ نہیں۔ یہ آیت یعنی وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، یہ سورۃ قمر کی آیت ہے، اور شق القمر کے معجزہ کے بیان میں اس وقت کافروں نے شق القمر کے نشان کو ملاحظہ کر کے جو ایک قسم کا خصوص تھا یہی کہا تھا کہ اس میں کیا انوکھی بات ہے، قدیم سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، کوئی خارق عادت امر نہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے اس الہام میں وہی آیت پیش کر کے یہ اشارہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خصوص کا نشان دکھلایا جائے گا، اور منکر لوگ وہی کہیں گے جو ابو جہل وغیرہ نے کہا تھا، یعنی اس طرح پر قدیم سے خصوص ہوتا آیا ہے، خارق عادت ہونا چاہیے تھا، ہم مانتے۔ بس دیکھو یہ پیش گوئی کیسی عظیم شان ہے جو خصوص سے 12 برس پہلے لکھی گئی۔ تاریخ ظہور پیش گوئی کے تحت حضور تحریر فرماتے ہیں 1311 ہجری، اور زندہ گواہ رویت کے عنوان کے تحت حضور فرماتے ہیں براہین احمدیہ کا الہام صفحہ 498 اس بات کا گواہ ہے کہ یہ پیش گوئی 12 برس پہلے خصوص سے کی گئی تھی، اور باوجود اس کے کہ یہ پیش گوئی کتاب دار قطنی میں قریباً 1000 برس پہلے اور کتاب اکمال الدین میں جو شیعہ کی نہایت معتبر کتاب ہے اسی قدر مدت پہلے کی گئی تھی، مگر تب بھی لوگوں نے قبول نہ کیا اور کہا کہ خصوص قمر مہینہ کی پہلی رات میں یعنی ہلال کو ہونا چاہیے تھا، اور خصوص شمس ٹھیک مہینہ کے وسط میں ہونا چاہیے تھا یعنی 15ویں تاریخ۔ مگر جس طرح پر یہ ہوا یہ تو ایک مستمر امر ہے، یعنی قدیم سے اسی طرح چلا آتا ہے، حالانکہ حدیث میں خارق عادت کا کوئی لفظ نہیں، صرف اپنی نادانی سے فقرہ اول شب اور فقرہ درمیانی روز سے یہ غلط معنی نکالتے ہیں، اور حدیث کا مطلب ظاہر ہے، اور وہ یہ کہ خصوص قمر اس کی مقررہ راتوں میں سے جو قانون قدرت میں مقرر ہے اول رات میں ہوگا، اور خصوص شمس اس کے مقررہ دنوں میں سے درمیان کے دنوں میں یعنی 28 تاریخ ہوگا، اور اسی طرح وقوع میں آیا۔ یہ ایک سچے مہدی موعود کے لیے ایک علامت مقرر کی گئی تھی کہ اس کے دعویٰ کے دنوں میں جب اس کی تقریب ہوگی اور وہ نشان کا محتاج ہوگا تب ماہ رمضان میں ان تاریخوں میں خصوص ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیشہ رمضان میں خصوص نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہوگا تو 100 برس کے بعد، اور پھر یہ کہ خصوص بھی انہی تاریخوں میں ہو، یہ خصوصیت بھی 100 سال کو ہی چاہتی ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک مہدی موعود ظاہر نہ ہو یہ خصوصیتیں کسی زمانے میں کسی کاذب مدعی کے وقت میں جمع نہیں ہوگی، صرف مہدی کے وقت میں جمع ہوگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اب ظاہر ہے کہ مہدی موعود کی علامت کے لیے اسی قدر کافی تھا کہ اس کے ابتدائی زمانہ میں رمضان میں ان تاریخوں میں خصوص ہوگا، قانون قدرت کو توڑنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ رہا یہ امر کے دار قطنی کی حدیث ضعیف ہے، اگر ہم فرض کر لیں تو پھر کتاب اکمال الدین میں بھی تو یہی حدیث ہے، ما سوا اس کے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ محدثین کی نہ تو تصدیق یقینی ہے اور نہ تکذیب، اس لیے خدا نے اس حدیث کی تصدیق خود کر دی، اب کس محدث کی مجال ہے کہ اس کی تکذیب کرے؟ پیش گوئی تو
انجیل اور تورات کی بھی ماننی پڑے گی اگر وہ صفائی سے پوری ہو جاوے گی۔ وہ کتابیں محرف مبدل ہیں، بلکہ اگر سکھوں کے گرنتھ میں بھی کوئی پیش گوئی ہو جو بے حد رتب و یابس کا ذخیرہ ہو اور وہ پیش گوئی پوری ہو جائے تب بھی ماننی پڑے گی۔ کیا انسان کی تنقید خدا کی تنقید سے بہتر ہے؟